ناول شہر جانا از قلم ام عباس۔ ہاسپٹل کے اس پرائیویٹ روم کا ماحول ویسا ہی تھا جیسا عموماً ہوا کرتا تھا، گھمبیر، کھنکی بھری خاموشی کی تہ میں لپٹا ہوا، مگر اس کے لیے یہ سب کچھ نیا نہیں تھا۔ بحیثیت ڈاکٹر وہ اس سب کا عادی تھا، مگر پھر بھی آج اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس کمرے میں موت کا سا سناٹا گونج رہا تھا۔ بیڈ پر نیند آور دوائیوں کے زیر اثر سویا وجود اس وقت پرسکون گہری سانسیں لے رہا تھا، مگر اس کی ہر آتی جاتی سانس وہاں موجود دوسرے دو نفوس کے لیے سانس لینا دو بھر کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پر لگی ڈرپ میں سے قطرہ قطرہ محلول اس کے ساکت و جامد پڑے وجود کی رگوں میں اترتا اس کے زندگی کی طرف واپس لوٹنے کی راہیں سہل کر رہا تھا۔ مگر سوال یہ تھا، کیا وہ پہلے کی طرح زندگی کی ڈگر پر اپنے قدم جما سکے گی؟ پیشنٹ کا مس کیریج ہوا ہے، آئندہ کے لیے باڈی کس طرح ری ایکٹ کرتی ہے یہ تو اب ان کے ٹھیک ہو جانے کے بعد ہی مکمل چیک اپ سے ہی پتہ چلے گا۔ ڈاکٹر براک، ایسی حالت میں اس طرح کا ڈومیسٹک وائلنس، میرے تو سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے کانوں میں ڈاکٹر ہیرا کے الفاظ پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اب بھی گونجتے کرب کا باعث بن رہے تھے۔ دروازے کے قریب ہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے، سفید کوٹ پہنے، دونوں بازو سینے پر لپیٹے، اس کا چہرہ گھمبیر سنجیدگی کا عکاس تھا، آنکھوں میں دبا دبا سا غصہ اور بے پناہ تشویش ہلکورے کھا رہی تھی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اس کی اس حالت کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہیں۔ بیڈ کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھے وجود میں اس کے اس الزام پر بھی کوئی جنبش واقع نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہنوز اس کی بند پلکوں اور زخم ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھیں، یہاں تک کہ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ اس کے ساتھ اکیلی رہ گئیں، اپنا لرزتا ہاتھ اس کے بیڈ پر بے جان ہوئے پڑے سرد ہاتھ پر رکھا تو آنکھوں سے پانی بہتا چلا گیا۔ اپنے خالی ہوئے معاف ذہن سے انہوں نے سوچنے کی کوشش کی تھی، آیا کہ اس کی اس حالت کے ذمہ دار وہ تھیں؟ ان سے کہاں غلطی ہوئی تھی جو اسے اس حال تک لے آئی تھی؟ شادی حال میں رونقیں اپنے عروج پر تھیں، رنگ برنگے زرتار کپڑوں میں ملبوس، رنگ و بو میں بسی خواتین کا ایک سیلاب سا امڈ آیا تھا۔ خوشیوں بھرے کہکہے، سرگوشیاں، اسٹیج پر بیٹھا نئی خوشیوں سے منور نو بیاہتا جوڑا، سب اپنی جگہ پرفیکٹ تھا۔ وہ قدرے کونے میں رکھے ٹیبل پر بیٹھی تھی، عمل ابھی اس کے پاس سے اٹھ کر کچھ دوسری ہم عمر رشتہ دار لڑکیوں کی طرف گئی تھی۔ اسے بھی چلنے کا اصرار کیا، مگر وہ رضا سے منع کر گئی تھی۔ خلاف معمول عمل کے ہی اصرار پر اس نے پینسل ہیل تو پہن لی تھی، مگر اب پاؤں دکھنے لگے تھے۔ ایک نظر ہال میں ہو رہی چہل پہل پر دوڑائی، کچھ فاصلے پر ندرت ساتھ کھڑی ایک اور خواتین سے محو گفتگو تھی۔ گود میں دھرا موبائل اٹھا کر چیک کیا تو ارد گرد سے سنائی دیتی بہت سی آوازوں میں سے اس آواز نے توجہ کھینچی۔ یہ ہرے رنگ کے کپڑوں والی بچی کون ہے؟ ندرت کو امی بلا رہی تھی، جبکہ اس کی تو میرے خیال سے ایک ہی بیٹی ہے، جس سے بھی ابھی ملی ہوں میں تھوڑی دیر پہلے۔ پچھلی میز سے آتی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی، بنا مڑے بھی وہ جانتی تھی پیچھے کون بیٹھا ہے، کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی ندرت نے اسے اور عمل کو ان آنٹی سے ملوایا تھا۔ آپ کو نہیں پتہ شائستہ باجی؟ ہاں، آپ کو پتہ بھی کیسے ہوگا، اتنے سالوں بعد تو پاکستان آئی ہیں آپ۔ یہ انمول ہے، 10-12 سال کی تھی جب ندرت نے اسے گود لیا تھا۔ آپ تو جانتی ہیں وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، خود کالج میں پڑھاتی تھی تو پیچھے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے کسی کی ضرورت تھی۔ سنا تھا اس بچی کو اس کے ماں باپ نے پیسوں کے عوض ندرت کو ہمیشہ کے لیے سونپ دیا تھا۔ غریب لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والے لوگ تھے، اتنے سالوں میں کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا واپس، لیکن آفرین ہے ندرت کو بھی، گھر کی نوکرانی کو بیٹی کا سا مقام دے رکھا ہے، پڑھایا لکھایا، اچھی تربیت، اچھے سے اچھا پہنایا کھلایا، کبھی اس میں اور اپنی اولاد میں فرق نہیں کیا۔ اور اب بھی دیکھ لیں، رنگ روپ کو چھوڑیں تو بھلا لگتا ہے، یہ ندرت کی سکی بیٹی نہیں۔ ساتھ بیٹھی دوسری خواتین جو کہ ندرت کی دور پار کی رشتہ دار تھیں، تفصیلی جواب دیتے انمول کی پشت کو ستائشی نظروں سے دیکھا۔ واقعی وہ کمال کی خوش قسمت ثابت ہوئی تھی اس معاملے میں۔ ان کی باتیں سنتے ہوئے وہ خود نہیں جانتی تھی اس کے لب دھیرے سے مسکرا رہے ہیں۔ کہتی تو تم صحیح ہو، میں بھی پہلے ندرت کی بیٹی ہی سمجھی تھی، مگر پھر اس کا رنگ و روپ اور نقوش دیکھ کر ذرا الجھن میں پڑ گئی تھی۔ ندرت کے سارے بچے تو ماشاءاللہ گورے چٹے ہیں، اندھیرے میں کھڑا کر دو تو بھی پہچانے جاتے ہیں، اور نین نقش بھی جیسے اللہ نے کیا خوبصورت بنائے ہیں۔ تبھی وہاں ایک اور خاتون کے آ جانے پر موضوع گفتگو بدل گیا تھا۔ انمول نے محظوظ ہوتے ہوئے سر کو ذرا خم دیا تھا، اس کی ساوری رنگت پر کیا ہلکا پھلکا سا میک اپ کافی بھلا لگ رہا تھا۔ ساورا رنگ، چہرے کے نقش بھی واجبی سے تھے۔ اگر خوبصورتی کے اس دنیا کے بنائے پیمانے پر پرکھا جاتا
تو وہ بالکل بھی پورا نہیں اترتی تھی، بہت عام سی نظر آتی تھی۔ کٹ کاٹ مناسب تھا، لیکن اس کی آنکھیں اور بال خوبصورت تھے، بڑی بڑی سیاہ بادامی شکل کی آنکھیں جو بلا شبہ مقابل کو ایک بار تو اپنی طرف کھینچتی تھیں۔ سیاہ گھنے سیدھے بال زیادہ دراز نہیں تھے، بمشکل کمر تک آتے تھے، جنہیں ہر وقت وہ چوٹی میں باندھ کر سر پر لیے دوپٹے میں چھپا کر رکھتی تھی۔ اس وقت بھی ہلکے ہرے رنگ کے سلور نگوں سے مزین گاؤن میں اس نے سر پر سلور رنگ کا ہری دھاری والا حجاب لے رکھا تھا۔ عمل کو مہارت اس کے چہرے پر کیے ہلکے سے میک اپ میں خوب جھلک رہی تھی۔ اس کی رنگت اور نئے نقش کے مطابق سلیقے سے ہوئے اس میک اپ نے اسے اور بھی جاذب نظر بنا دیا تھا۔ وہ خوبصورت نہ سہی مگر پیاری ضرور لگ رہی تھی۔ ان آنٹی کی باتیں سن کر بھی اس کے چہرے کے خد و خال میں ذرا بھر تناؤ یا بے چینی نہیں آئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ انصاری ہاؤس کے سبھی لوگ غیر معمولی خوبصورتی کے حامل تھے۔ صاف شفاف گوری رنگت اور تیکھے نین نقش پر انہیں تو جیسے اجالا داری حاصل تھی۔ ایسے میں ان کے درمیان وہ بہت عام سی نہ ہونے کے باوجود بھی عام سی لگتی تھی۔ اس کی سافری رنگت ان کے درمیان کھڑے ہونے سے ممتاز نظر آنے لگتی تھی۔ جاذب نظر نین نقش تقابل کے ترازو میں ہلکے ہونے لگتے تھے۔ کوئی اور ہوتا تو شاید احساس کمتری کا شدید شکار ہو چکا ہوتا، کیونکہ لوگ تو بنا احساسات کی پرواہ کیے ظاہری آنکھ سے دیکھ کر کہہ دینے کی عادی ہوتے ہیں، پھر چاہے ان کی زبان کے تیز دھار کنکر کسی کے دل کو زخم کریں یا احساس کو مجروح، یہ سوچنا بھلا ان کا کام ہی کب ہوتا ہے۔ مگر انمول کی خوش قسمتی تھی، اس کے ارد گرد موجود لوگوں کی محبت کا حصار اتنا مضبوط تھا کہ باہر سے اس کے رنگ و روپ کو لے کر آنے والا ہر پتھر اس تک پہنچنے سے قاصر تھا۔ وہ پر اعتماد تھی، خود شناس، احساس کمتری جیسا کوئی روگ اسے چھو کر نہیں گزرتا تھا۔ وجہ تھی اس کے قریبی لوگوں کا ہر روز ہر لمحے اسے یہ احساس دلاتے رہنا کہ ہاں وہ ان جیسی نہیں تھی، ہاں وہ بہت خوبصورت نہیں تھی، مگر وہ اہم تھی، قابل ستائش تھی، محبت کیے جانے کے لائق تھی۔ اس کا باطن اتنا پیارا تھا کہ اس کا ظاہر جگمگا اٹھتا تھا، اور اسی جگمگاہٹ نے ندرت حسین انصاری کے گھر آنگن کو منور کر رکھا تھا۔ ندرت پڑھی لکھی، اچھی وضعدار خاتون تھیں، جوانی میں بیوہ، 3 چھوٹے بچوں کا ساتھ اور گھر کے سبھی اخراجات کا بوجھ ان کے شوہر کی اچانک موت کے بعد ان کے کندھوں پر آن گرا تھا۔ آبائی زمینوں سے بھی کچھ رقم آ جاتی تھی۔ اس کے ساتھ انہیں خصوصی کوٹے کے تحت شوہر کی جگہ گورنمنٹ کالج میں لیکچرار مقرر کر لیا گیا تھا۔ مالی تنگی نہیں تھی، اصل مسئلہ بچوں کی دیکھ بھال کا تھا۔ براق پھر ذرا سمجھدار تھا، مگر 4 سالہ عمل اور 2.5 سالہ برہان ان کے لیے فکر مندی کا باعث تھے۔ تبھی ایک جاننے والی نے انہیں انمول کے ماں باپ سے ملوایا تھا۔ وہ چھوٹی عمر کے بچوں کے گھر کے کام کاج کے خلاف تھیں، چاہتی تھیں انمول کی ماں ان کے بچوں کی دیکھ بھال پر راضی ہو جائے، مگر وہ خود ایک بار پھر سے امید سے تھی۔ پے در پے بچوں کی پیدائش اور مناسب خوراک کا فقدان پھلا کر کمزور سی تھی۔ ایسے میں اس نے منت سماجت کی کہ اس کی بیٹی کو یہ کام سونپ دیا جائے۔ کچھ شش و پنج کے بعد ندرت رضامند ہو گئیں کہ بہرحال وہ اس بچی کو نہ بھی رکھتی تو اسے ماں باپ نے اس سے کہیں اور کام کروانا ہی تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس 10-12 سال کی بچی نے نہ صرف ان کے بچے بلکہ گھر کے دیگر کام بھی خوش اسلوبی سے سنبھال لیے تھے۔ اس کے ماں باپ نے اس کا نام رکھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی، اسے منی نام سے پکارا جاتا تھا۔ منی رات کو بھی ندرت کے گھر ہی رہتی تھی اور یہاں وہ بہت خوش تھی، کوئی جھڑکتا نہیں تھا۔ پہلے جس کوٹھی میں اس کی ماں نے اسے چھوڑا تھا، اس کی مالکن اسے ڈانٹتی رہتی تھی، کبھی کبھار تو ہاتھ بھی اٹھا لیتی تھی، مگر یہاں ایسا نہیں تھا۔ ندرت اس سے بہت نرمی سے پیش آتی تھی اور ان کے تینوں بچے بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے۔ ایسے میں اس کا بھی دل لگ گیا تھا، وہ ہر کام پوری لگن سے کرتی اور ندرت کی تعریف پر پھولے نہ سماتی۔ اس کے ماں باپ ہر ماہ کی پہلی تاریخوں میں باقاعدگی سے آتے تھے، اس کی ماہوار وصول کرنے، اسے ساتھ چلنے کو کہتے۔ ندرت بھی جب کبھی کالج سے آف ہوتا اسے ماں باپ کے پاس جانے کا کہتی رہتی تھی، مگر وہ بہت کم جایا کرتی تھی۔ اتنے صاف ستھرے اور اچھے ماحول میں رہنے کے بعد اس کا اس بوسیدہ خستہ حال بدبو میں اٹے کچے کے علاقے میں اپنی اس پیون زدہ گندی میلی جھگی میں جانے کا بالکل جی نہیں چاہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ندرت نے اس کا شوق دیکھ کر اسے گھر میں کتابیں لا دی تھیں۔ شام کو وہ باقی سب بچوں کے ساتھ ان کے پاس پڑھتی بھی تھی۔ وہ خوش تھی، بہت خوش۔ انہی دنوں اس کی ماں نے بیٹے کو جنم دیا۔ منی نے حساب لگایا، وہ اس کا 8واں بھائی تھا۔ وہ خود سب سے بڑی تھی، جس کے بعد اوپر تلے کے 8 بہن بھائی اور تھے۔ ندرت نے اس کی ماں کا خیال کرتے اسے چھٹی بھیجا تھا اور وہ چند دن اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑی مشکل سے گزارے تھے۔ وہاں کا گندا ماحول، رہ کرتے گندے مندے نیم برہنہ بچے، اسے اس سب سے اب اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔
اس کا جی چاہتا وہ اپنے بہن بھائیوں کو نہلا دھلا کر صاف ستھرے کپڑے پہنائے، بالکل جیسے عمل اور برہان پہنا کرتے تھے، اور وہ خود بھی تو اب بہت اچھے کپڑے پہنتی تھی۔ اس کی اپنی تنخواہ اور ابا کے کوڑے کے ڈھیروں پر سے پلاسٹک اور دھاتی اور چمڑے کی پھٹی پرانی چیزیں چننے سے ہونے والی دہاڑی میں اس جنجال پورے کا 2 وقت کا پیٹ بھرنا مشکل تھا، کجا کہ اچھا پہننا اوڑھنا۔ جس دن وہ واپس آئی تھی اسے لگا تھا وہ برزخ سے آزاد ہوئی ہو۔ اتنے دن تو جیسے وہ سانس بھی گھٹ گھٹ کر لیتی رہی تھی، اب سانسوں کو بھی جیسے آزادی نصیب ہوئی تھی، مگر یہ آزادی چند دن کی مہمان ثابت ہوئی۔ اس دن اس کا باپ سرے شام چلا آیا۔ منی کو بھی حیرت ہوئی تھی، بھلا کون سا بھی مہینے کی پہلی تاریخ آئی تھی جو وہ چلا آیا تھا، مگر جب اس کی آمد کا پتہ چلا تو وہ بت سی گئی۔ اس کے ماں باپ اب کسی دوسرے شہر جانے کا سوچ رہے تھے۔ جس جگہ ڈیرا لگا ہوا تھا وہاں کے مالک نے انہیں وہاں سے اٹھنے کا حکم صادر کر دیا تھا، اور ان کا پورا خاندان اب دوسرے شہر ہجرت کرنے کو تھا۔ اس کا باپ تو بتا کر چلا گیا، مگر وہ اس دن بہت روئی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے اسی ماحول کا حصہ بننے کو تھی جس سے اس کا دل اوب اوب آتا تھا۔ 1 سال کا عرصہ اس گھر میں گزار کر جیسے وہ اپنے اصل سے غافل ہو گئی تھی۔ ندرت نے اگلے دن اس کے باپ کو دوبارہ بلایا تھا، اور پھر وہ ہوا تھا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ندرت نے اس کے باپ کی ہتھیلی پر اچھی خاصی رقم رکھی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ وہ منی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے پاس چھوڑ کر خود اپنے خاندان سمیت جہاں چاہے جا سکتا ہے، مگر وہ چاہے تو اپنی بیوی کے ہمراہ اپنی بیٹی سے ملنے آ سکتا ہے۔ اتنی زیادہ رقم تو اس کے باپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ منی کا کیا تھا، وہ 12 سال کی تھی، 1 آدھ سال میں وہ اس کی شادی کر دیتا، پھر وہ اپنے شوہر بچوں والی ہو جاتی تو کون سا اسے کما کر دیتی، اور یہاں پر وہ خوش تھی، سکون سے تھی، آزمائش بھری زندگی بسر کر رہی تھی۔ ندرت کی نیک نیتی پر اسے ذرا برابر شک نہیں تھا، اس کے بچوں میں کوئی تو سکون سے رہتا۔ ویسے بھی وہ لوگ اپنے بچے غربت کے باعث چند ہزار کے عوض فروخت کر دیا کرتے تھے، یہاں تو پھر ایک خطیر رقم مل رہی تھی، وہ اپنا کوئی چھوٹا موٹا کام دھندہ شروع کر سکتا تھا۔ وہ آخری بار اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے تب ہی ملی تھی۔ وہ چلے گئے مگر اس سے کوئی دکھ نہیں ہوا، بلکہ وہ خوش تھی، اب وہ ہمیشہ یہیں رہنے والی تھی۔ ندرت نے اس کا نام انمول رکھا تھا۔ اس کے بے فارم پر تاریخ پیدائش بھی وہی لکھوائی گئی تھی جس دن انہوں نے اسے گود لیا تھا۔ اس طرح وہ انصاری ہاؤس کی مکین بن گئی۔ وقت گزرتا گیا، اس نے پرائیویٹ اپنی تعلیم جاری رکھی، اس کے ماں باپ نے پلٹ کر کبھی نہیں دیکھا، اور یوں وہ اسی خاندان کی ہو کے رہ گئی۔ اگلی صبح اس گھر کے آنگن میں ذرا دیر سے طلوع ہوئی تھی، جس کی 2 وجوہات تھیں، ایک تو عام تعطیل، دوسرا وہ سب رات کو دیر سے فنکشن سے لوٹے تھے۔ ندرت کی کزن کے بیٹے کا ولیمہ تھا، وہ سبھی گئے تھے۔ واپسی پر نانا کرتے بھی رات کا 1 بج گیا تھا، اور اب پورے گھر میں صبح کے 9 بج جانے کے باوجود سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ عام طور پر ندرت اس معاملے میں بڑی سخت گیر واقع ہوئی تھیں۔ وہ صبح جلدی اٹھنے کی قائل تھیں، اور ان کے بچے بھی چاروں ناچار صبح صبح اٹھ جایا کرتے تھے، ورنہ انمول انہیں جگانا خوب جانتی تھی، مگر آج انہوں نے بھی ابھی تک چپ سادھ رکھی تھی۔ انمول اپنی عادت سے مجبور اپنے وقت پر اٹھ گئی تھی۔ نماز فجر اسے شروع سے ہی ندرت کے کمرے میں جا کر پڑھنے کی عادت تھی، اور وہ جب جاتی تھی تو ندرت اس کی پہلے سے ہی منتظر ہوتی تھی۔ ان دونوں کا رشتہ بھی بڑا انوکھا سا تھا۔ وہ ماں بیٹی نہیں تھیں، مگر شاید اس سے بڑھ کر تھیں۔ وہ 2 لوگ بیک وقت ایک دوسرے کے احساس مند تھے۔ ندرت انمول کی شکر گزار اور قدردان تھی۔ اس نے بہت چھوٹی سی عمر میں ان کے کندھوں سے بہت سارا بوجھ اتار کر اپنے ناتواں کندھوں پر لاد لیا تھا۔ دوسری طرف انمول تھی، جس کی ایک خوبصورت زندگی ہی ندرت کی عطا کردہ تھی، ورنہ وہ بھی شاید اپنی ماں کی طرح کی زندگی بسر کر رہی ہوتی۔ اکثر وہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے بارے میں سوچتی تھی تو جی اداس ہونے لگتا۔ کاش اس دنیا میں سب کو جینے کے بنیادی ایک سے مواقع ملتے تو دنیا جنت ہوتی۔ ناشتہ اس نے اور ندرت نے ایک ساتھ کیا تھا۔ اس کے بعد گھر کے کام نمٹا کر باقی سب کے لیے ناشتہ بنایا تھا، اور اب اگلا مرحلہ ان فرعون کی ممیوں سے شرط لگا کر سوئے ہوئے ان 3 لوگوں کو جگانے کا تھا۔ اپنے اور عمل کے مشترکہ کمرے میں قدم رکھتے اسے قدرے سکون ملا تھا۔ عمل بستر پر ہی صحیح مگر جاگی ہوئی تھی۔ آلتی پالتی مارے کھلے بالوں کے حالے میں سویا جاگا چہرہ لیے وہ آنکھیں مسل رہی تھی۔ شکر ہے کوئی تو خود سے جاگا ہوا ہے، چلو جلدی کرو، اب ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہیں دروازے سے اپنی کہہ کر وہ واپس مڑ گئی تھی۔ برہان کے کمرے میں جھانکتے اسے سخت خوف ہوئی تھی۔ 2 ماہ پہلے وہ 18 سال کا ہو چکا تھا، مگر صرف کٹ کاٹ کے لحاظ سے انمول کو وہ اب بھی 8 سال کا بچہ ہی لگتا، جسے چیزیں پھیلانے اور بے ترتیبی سے خاص الخاص انس تھا۔ تکیے میں منہ گھسیڑے وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ آگے ہو کر اس کے سر پر کھڑے ہوتے انمول نے اس کے بازو میں دبا تکیہ کھینچا تھا۔ برہان اور جواب 10:30 ہو رہے ہیں۔ اسے اٹھانا سب سے مشکل کام ہوا کرتا تھا، اب بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔
बुरहान, तुम उठ रहे हो या मैं अम्मी को बुलाऊं? उसका कंधा झंझोड़ कर कहा तो हमेशा की तरह ये धमकी कारआमद साबित हुई थी। सर तकिए से बाहर निकालकर बुरा बुरा मुंह बनाते उसने मुंदी मुंदी आंखें खोलकर उसे देखा। क्या है आप भी? थोड़ी देर और सोने दो यार, रात को कितना लेट वापस आए थे, अभी तक थकावट नहीं उतरी। आपको तो ना खुद सुकून है ना किसी और को सुकून से सोया देख सकती हैं। नींद में डूबी आवाज़ में उकताहट थी। हाँ जी बिल्कुल, मैंने ही कहा था वहाँ डांस फ्लोर पर अच्छे बैल की तरह मस्त मगन थमा ले पाओ। मैं गारंटी से कहती हूँ वहाँ खट्टे पड़े होने हैं तुम्हारी साइमा और शान से मुतासर कन नच पंजाबन नच पर की गई डांस पर। अब शराफत से उठ जाओ वरना अम्मी खुद आएंगी तुम्हें उठाने। अब उसके कमरे में बिखरी चीज़ों को उठाते वो साथ साथ बोल भी रही थी। चारों नाचार वो जमाई रोकता बंद आंखों के साथ ही बैठ गया। उठ जाओ अब। कमरे से निकलते मुड़कर देखा वो दोबारा लेटने की तैयारी में था। उसकी चीख नुमा चिंगार पर पिदक कर वो दोबारा बैठा। उठ तो क्या हूँ कि आप दुनिया से उठ जाऊँ? वह मुश्किल आंखें खोलकर दरवाजे में खड़ी अनमोल को देखा। उठे नहीं हो, अभी भी बिस्तर में पड़े हो। 10 मिनट में तुम अगर मुझे नाश्ते की मेज़ पर ना मिले तो मैं कसम उठाकर कहती हूँ तुम्हें नाश्ता तो क्या एक कप चाय का भी नहीं मिलने वाला। फिर बीमार चूजे की तरह झूलते रहना पूरा दिन यहाँ वहाँ, और अम्मी से जो इज़्ज़त अफजाई होगी वो अलग। मुस्कुराकर उसे देखते उसने नक्शा खींचा। बुरहान बुरे बुरे मुंह बनाता उठ खड़ा हुआ। पूरी जल्लाद हैं आप ही आप। मुँह ही मुँह में बुदबुदाते वो वॉशरूम की तरफ बढ़ा। तारीफ़ का शुक्रिया। अभी वो उसके कमरे के दरवाजे से चंद कदम की दूरी पर थी जब वो खुद ही बाहर निकल आया था। खुशबुओं में बसा निखरा निखरा सा उसे देखकर चेहरे के जाविये बदले थे। कोई फ़ायदा नहीं हुआ खुद से उठने का, देखना सबसे पहले फिर भी तुम्हारा चेहरा ही नसीब हुआ है मुझे। तासुब से सर हिलाते बबांग दहल इजहार ख्याल किया क्या अनमोल की तेवरी चढ़ी थी। तो किसने कहा है मेरा चेहरा देखने को? ले आओ ना कोई हूर परी जो सुबह तुम्हें बड़ी चाह से जगाए और तुम उसी का हसीन मुखड़ा देखकर अपनी ये उल्लू जैसी आंखें खोलो। लगी लिपटी रखने की कायल तो वो भी इसके मामले में नहीं थी। हूर परी, अपने नसीब में कहा, यहाँ तो यही शक्ल देखने को लिखी है। चलकर उसके सामने आन खड़ा हुआ, मुस्कुराती नज़रों से उसका तपा तपा सा सांवला चेहरा देखा। वैसे ये शायर हजरात भी अजीब लोग होते हैं। ये दीवान लिख रखे हैं सांवले सलोने रंगों रूप पर। तुम्हें देखकर तो मुझे सब पेपर की बातें लगती हैं। वह सुबह सुबह उसे चिढ़ा रहा था। नींद पूरी हो चुकी थी, तबीयत फ्रेश थी, तो भला उसकी जान जलाए बिना चैन कहाँ पड़ना था। उसकी कई बातों को अनमोल कभी भी दिल पर नहीं लेती थी। वो जानती थी वह सिर्फ उसे चिढ़ाने को ऐसा कहता था, वरना इस घर का हर मकीन उससे बेलौस मोहब्बत करता था। ये उनकी मोहब्बत, कदर, मान और इज़्ज़त ही थी जो उसकी शख्सियत में एतमाद की सूरत नज़र आती थी। पूरे एतमाद, खुद शनास और खुद से मोहब्बत करने वाली अनमोल उन मोहब्बतों की मरहून मिन्नत ही तो थी। बस हो गई शुरू, कर ली बकवास या कुछ रहता है अभी? मेरी कदर तो बच्चों तुम्हें तब होगी जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी, फिर याद किया करोगे, बल्कि खुद बैठकर दीवान लिखोगे। तुम लिखवा लो मुझसे। मुस्कुराकर दोनों बाजू सीने पर लपेटते वो गर्दन अकड़ा कर कहती कोई चीज़ सी लग रही थी। बुराक के होंठों में तबा तबस्सुम गहरा हुआ। खुशफहमियाँ चेक करे कोई ज़रा मोहतरमा की। इस सहजाइया अंदाज में सर को झटका, फिर आंखें छोटी करके उसे देखा। वैसे तुम जा कहाँ रही हो? अचंभे से पूछा। जाहिर है तुम भी तो हूर परी लाओगे अपने लिए, तो मैं भी तो पिया देश सुधार जाऊंगी ना। कमाल बेनियाजी से कहते वो मूर्ति चल पड़ी थी। बुराक उसके हमकदम था। ओ हेलो, तुम्हें कौन ब्याहने आएगा? कोई अकल का अंधा ही होगा जो तुम्हें रुखसत करवा कर लेकर जाएगा। वो चमक कर उसे जवाब देने को थी जब डाइनिंग टेबल पर बैठी नुसरत बोल उठी थी। क्यों अकल का अंधा क्यों होगा? बड़ा खुशकिस्मत होगा जो मेरी अनमोल उसके नसीब से जुड़ेगी। उनकी आवाज़ में बेटे के लिए नागवारियत थी। उन्हें बुराक की अनमोल के रंग रूप को लेकर की जाने वाली छेड़छाड़ एक आंख नहीं भाती थी। अनमोल ने मुँह लटकाकर नुसरत के साथ बैठे बुराक को जताती नज़रों से देखा, फिर किचन में गुम हो गई। मैं मजाक कर रहा था मम्मा। कुछ खुजल सा होता वो बोला। बेवक्त का मजाक भी अच्छा नहीं होता। तुम तो बस भैंसे की तरह नाक से धुआं निकालते उसके पीछे ही पड़ जाते हो। ये तो शुक्र है कि वो कभी महसूस नहीं करती, वरना कितना बुरा असर पड़े तुम्हारी इन मजाक मजाक में की जाने वाली बातों का उसकी शख्सियत पर। उन्होंने भी सुबह सुबह उसे झाड़ पिलाती थी। वो ऐसी ही थी, औलाद के लिए मोहब्बत करने वाली मगर कदरे सख्त कीर माँ। शायद इसकी वजह यह भी थी कि उनके बच्चों के सर पर बाप का साया नहीं था और उन्हें दोनों रोल अदा करने पड़ते थे। माँ वो भी जानती है, मैं बस ऐसे ही कहता हूँ उसे तंग करने के लिए। बस बहुत तंग कर लिया तुमने उसे, अब आदत बदलो। कल को उसके शोहर और ससुरालियों के सामने भी यूं करोगे तो क्या सोचेंगे वो लोग?
براق نے ان کی بات پر کچن سے ناشتے کی لوازمات لاتی انمول کا تعجب سے دیکھا، جو بھووں کو اٹھا کر اس سے ان کی بات پر عمل کرنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ پھر ناسمجھی سے ماں کو دیکھا۔ میں نے 1-2 جگہ انمول کے رشتے کی بات چلائی ہے، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے خیر ہوئی تو انمول اور تمہارے فرض سے اس سال سبکدوش ہو جانا چاہتی ہوں میں۔ اتنی جلدی کیا ہے آپ کو مما؟ چھوٹتے ہی اس کے منہ سے نکلا۔ اپنے لیے چائے بناتے ندرت نے ذرا بھر نظر اٹھا کر بیٹے کو دیکھا۔ یہ جلدی ہے؟ 25 کا ہنسا تم عبور کر چکے ہو، 27 کی خیر سے انمول ہونے کو ہے، یہی وقت ہوتا ہے بیٹا شادی کا۔ ہیں؟ انمول آپی کی شادی؟ ایک ساتھ ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے برہان اور امل نے بیک وقت چیخ نما آواز میں کہا تو جہاں ندرت اور براق چونکے، وہیں کچن سے جوس کا جگ اٹھا کر لاتی انمول بھی گڑبڑا کر رہ گئی۔ کیا ہو گیا تم دونوں کو؟ اس میں یوں چیخنے والی کیا بات ہے؟ انمول کی شادی نہیں ہو سکتی کیا؟ ندرت نے باری باری دونوں کو سخت نظروں سے گھورا تو وہ شرافت کے جامے میں آتے اپنی اپنی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ آپی کی شادی کی بات اس گھر کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ ٹاس اٹھاتے عمل نے اظہار رائے کیا۔ برہان نے زور و شور سے سر ہلاتے تائید کی تھی۔ تو اب اس گھر کے لیے میں اسے بٹھائے رکھوں گی کیا؟ اسی لیے کہتی ہوں تم بھی اب ذرا گھرداری میں حصہ لیا کرو۔ انمول نے بہت سال یہ گھر سنبھال لیا، اب اس کی زندگی تو تم لوگوں کی آسائش و آرام کے لیے برباد نہیں کر سکتی نا میں۔ ندرت کے کہنے پر وہ جذبز ہوتی انمول کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ یہ کب کہا میں نے مما؟ میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں اس گھر کو آپ ہی کی اتنی عادت ہے کہ یہ کچھ دیر گھر نہ ہو تو گھر گھر نہیں لگتا۔ محبت بھری نظروں سے ساتھ بیٹھتی انمول کو دیکھتے وہ مسکرائی تھی۔ براق اب بھی سنجیدہ سا خاموش بیٹھا تھا، ناشتے کی کسی میز کو کسی چیز کو چھوا تک نہیں تھا۔ اسی لیے تو کہتی ہوں میری انمول جس گھر بھی جائے گی اسے جنت بنا دے گی۔ ندرت نے برملا کہتے چائے کا سپ لیا۔ انمول مسکرا دی، ایک وہی تھی جس کی وہ یوں کھلے عام تعریف کیا کرتی تھی۔ ویسے آپ ہی کی شادی سے ایک فائدہ ہوگا، میری نیند تو کم از کم پوری ہوگی، یہ تو پکی دشمن ہے میرے سونے کی۔ پراٹھا کھاتے برہان نے منہ کھولا تھا مگر ندرت کی خوشمکی نظروں سے احساس دلایا غلط وقت پر کھولا تھا۔ انمول بیاہ کر جا رہی ہے بیٹا، مت بھولو کہ اگلے ماہ تمہاری ماں ریٹائر ہو رہی ہے، تمہاری نیندیں تو میں کھولوں گی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا آج کل کے بچوں کو، آدھی آدھی رات تک تو موبائل اسکرین آنکھوں کے سامنے کھلی رہتی ہے، پھر نیندیں کہاں سے پوری ہوں اور صبح وقت پر آنکھ کیسے کھلے؟ ان کے ملامت بھرے لہجے میں کہنے پر مزید لب کشائی کرنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ امل اور برہان دونوں اپنی اپنی پلیٹ پر جھک چکے تھے۔ ندرت اور انمول چونکہ ناشتہ کر چکی تھیں تو دونوں ہی اب صرف چائے پر اکتفا کر رہی تھیں۔ ایک وہی تھا جو ابھی بھی کسی گہری سوچ میں ڈوبا یوں ہی بیٹھا تھا۔ انمول نے کچھ حیرت اور ناسمجھی بھرے تاثرات لیے اس کی طرف دیکھا، تبھی براق کی نگاہ بھی اس کی جانب اٹھی، آنکھ کے اشارے سے۔ انمول نے اسے اس درجہ خاموشی کی وجہ جاننی چاہی۔ وہ نظریں چرا کر نظر انداز کر گیا تو وہ خفیف سی اسے گھور کر رہ گئی۔ براق ناشتہ شروع کرو بیٹا۔ ندرت نے اسے ٹوکا تو وہ غائب دماغی سے سر ہلاتا جو اس کی جانب ہاتھ بڑھا گیا۔ بگ برو میں آ جاؤں کیا؟ کمرے میں داخل ہونے کے بعد وہ بے تیزی دکھاتا بولا تو اسٹڈی ٹیبل پر سامنے موٹی سی میڈیکل کی کتاب کھولے سر جھکائے بیٹھے براق نے بھائی کو ایک بھرپور نگاہ سے دیکھا۔ تم آ چکے ہو برہان؟ دوبارہ نظر کتاب پر جماتے اس نے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش ناکام کی تھی۔ مقابل ڈھٹائی سے ہنستا خرگوش کی مانند پھدکتا پیٹ تک آیا تھا اور دھڑام سے بستر پر گرا۔ انسان بنو، براق نے سر اٹھا کر تنبیہ کی۔ جنت میں آ گیا میں تو۔ ایک ٹھنڈی سانس بھرتے وہ اس کی بات کو سرے سے نظر انداز کر گیا۔ کیا مطلب؟ کتاب بند کرتے اس نے ایک ابرو اٹھا کر اسے اچنبھے سے دیکھا۔ میرے روم کا اے سی خراب ہے، قسم سے گرمی سے جان عذاب ہو رہی ہے۔ کروٹ کے بل لیٹتا کوہنی بستر پر جمائے وہ ہاتھ پر سر رکھے اونچا سر کیے بھائی کو دیکھتا بولا۔ براق نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا۔ سوچنا بھی مت۔ اگلے ہی منٹ وہ دانت چبا کر چیخا۔ برہان کا منہ لٹکا۔ بگ برو بالکل نہیں، اس نے ہاتھ کھڑا کرتے اسے وہیں روک دیا۔ میں تمہیں قطعی طور پر اپنے روم میں سونے کی اجازت نہیں دوں گا، سوتے ہوئے گدھے کی طرح لاتے مارتے ہو تم۔ بھائی یار میں نیچے میٹرس بچھا لوں گا، کل پکا سب سے پہلے اے سی ٹھیک کرواؤں گا، بس آج رات سونے دو یار۔ مسکین صورت بنائی گئی۔ براق نے سر کو نفی میں زور زور سے چنبش دی۔ اور وہ جو سوتے ہوئے تمہیں شہر بسانے کی عادت ہے، اتنے زور زور سے بولتے ہو تم نیند میں جیسے کرکٹ اسٹیڈیم میں کمنٹری کر رہے ہو، میری نیند تو ذرا سی آواز پر کھل جاتی ہے۔ براق نے نیا اعتراض کیا اور اب برہان بھی ذرا فارم میں آیا تھا۔ منت سماجت سے بات بنتی دکھائی نہ دیتی تھی۔ کتنے احسان فراموش ہیں بگ برو آپ، یاد کریں جب آپ کے اس کمرے کی رینوویشن چل رہی تھی تو وہ میں ہی تھا،
اٹھ کر کھڑے ہوتے اس نے جذباتی انداز میں سینے پر ہاتھ مارا۔ جس نے آپ کو مہاجر جان کر اپنے بیڈ روم میں پناہ دی تھی، ایک اچھے میزبان کی طرح کندھا پیشانی سے آپ کو اپنا بستر پیش کرتے خود ایک ہفتہ نیچے میٹرس پر سوتا رہا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دی، اور آج جب آپ کے بھائی پر ذرا سا برا وقت آن پڑا ہے تو یوں آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں آپ نے۔ اس کی پرفارمنس جاری تھی، چہرے پر دنیا جہاں کا درد آ ٹھہرا تھا۔ براق انگشتے شہادت گال کے نیچے رکھے کوہنی ٹیبل پر جمائے محسوس نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اگر اپنے کالج کے تھیٹر شو میں ہر بار فرسٹ پرائز لیتا تھا تو بجا لیتا تھا۔ ویری نائس ینگ برو، ایکٹنگ میں تم بے مثال ہو، مگر یہ چورن یہاں نہیں بکنے والا، اس لیے جاؤ اور مما کے کمرے میں پناہ اختیار کرو۔ تالی بجا کر داد دیتے وہ اس کے اترے چہرے پر سے نظر ہٹاتا دوبارہ کتاب کھولنے کو تھا۔ برہان نے اسے ہنوز اڑا دیکھ کر منہ بسوڑا تھا۔ مشورے کا شکریہ، میں عمل اور انمول آپی کے روم میں میٹرس بچھا لوں گا۔ کسی نے صحیح کہا ہے، بہنیں ہی ہوتی ہیں جن کے دل موم کے ہوتے ہیں، بھائی تو ہوتے ہی سنگ دل ہیں، ایویں ہی اتنا ٹائم برباد کیا اپنا۔ سر جھٹک کر جاتے ہوئے وہ اسے سنانا نہیں بھولا تھا۔ براق کے کان کھڑے ہوئے اسے شدت سے کچھ یاد آیا۔ رکو، تم وہاں نہیں سو سکتے؟ وہ تیز آواز میں بولتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کیوں نہیں سو سکتا؟ میں وہیں سوؤں گا اب، منہ پھلاتا وہ ہٹیلے پن سے بولا۔ اچھا رکو تو صحیح، یہی بستر بچھا لو اپنا، مگر صرف آج رات کے لیے، ہاں؟ ماتھے کو چھوتے وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے بولا۔ پہلی باجوں کے ساتھ برہان لمبے لمبے ڈگ بھرتا پھدکتا ہوا اس تک آیا تھا، اس کے گلے لگتے ملکہ جذبات کی طرح اپنے نادیدہ آنسو صاف کیے۔ مجھے پتا تھا میرا بھائی بہت نرم دل ہے، چھوٹے بھائی کی پریشانی بھلا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ آہ ظالم، مار ڈالا۔ براق نے اس کی کمر میں زور کا دھموکا چڑھا تو کراہتا ہوا اس سے الگ ہوا۔ بستر لگاؤ اور تمیز کے دائرے میں رہتے خاموشی سے سو جاؤ، میں پڑھ رہا ہوں، نظر تو آ رہا ہوگا تمہیں۔ سر جھٹک کر وہ دوبارہ بیٹھ گیا۔ برہان کمرے سے نکل گیا تھا۔ براق نے نظریں کتاب پر گاڑھی، مگر ذہن کے پردے پر جیسے کچھ دن پہلے کا واقعہ پھر سے جھلملا اٹھا تھا۔ اس دن وہ نائٹ ڈیوٹی کر کے صبح لوٹا تھا، ناشتہ کر کے سویا تو دوپہر میں آنکھ کھلی، اٹھ کر اپنا موبائل چارجر ڈھونڈا جو کہیں مل نہیں رہا تھا، اور قوی امکان تھا وہ برہان کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ اس کے کمرے میں جا کر تلاش کیا تو بھی ناکامی ہوئی۔ وہ خود اس وقت گھر پر نہیں تھا، اس لیے وہ عمل کے روم میں اس کا چارجر لینے گیا تھا۔ وہ یونی گئی ہوئی تھی اور انمول اس وقت عموماً کچن میں پائی جاتی تھی۔ یہی سوچ کر بنا نوک کیے وہ اندر داخل ہوا اور یہی اس سے غلطی سرزد ہوئی۔ بیڈ پر وہ اپنا دوپٹہ خود پر پھیلائے بے خبر سو رہی تھی۔ نظر اس تک گئی، ٹھٹکی، اور پھر جیسے ٹھہر سی گئی۔ وہ ساکت تو جامد سا وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں پر اس کی گھنی سیاہ پلکیں سایہ فکن تھیں، چھوٹی سی ناک کے نتنے آتی جاتی سانسوں کے ساتھ ذرا کی ذرا پھولتے تھے، اور ہلکے سے نیم واہ ہونٹ ہمیشہ دوپٹے میں چھپے سیاہ بال بے نیازی سے تکیے پر پڑے تھے۔ وہ شاید شاور لے کر لیٹی تھی، تبھی ان کی نمی ہنوز باقی تھی، چند آوارہ لٹیں اس کے سانولے بے داغ چمکتے چہرے کا پہرا دے رہی تھیں۔ وہ مبہوت سا دیکھتا چلا گیا۔ کوئی انجانی سی کشش تھی جو براق انصاری کو انمول کی طرف کھینچتی تھی۔ دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں، کتنے پل بیت گئے تھے۔ وہ وہیں دہلیز پر کھڑا تھا، قدم نہ آگے بڑھے تھے نہ اس نے انہیں اجازت دی تھی۔ وہ ایک عرصے سے ساتھ رہ رہے تھے، کئی بار ایسا ہوا کہ گھر میں صرف وہ اور انمول ہی موجود ہوتے۔ ندرت نے ان کے ذرا اور سنبھالنے پر ہی کچھ حدود کا تعین کر دیا تھا، جس پر وہ اور برہان دونوں ہی سختی سے عمل پیرا تھے۔ جو بھی تھا، انمول بھلے ان کے لیے گھر کی فرد جیسی تھی، مگر وہ دونوں اس کے لیے نامحرم تھے۔ یہ احساس بڑے غیر محسوس انداز میں ندرت نے ان کے دماغ میں بٹھا دیا تھا۔ وہ تو لاؤبالی سا برہان بھی اس معاملے میں بہت محتاط نظر آتا۔ جس بے تکلفی سے وہ عمل کے ساتھ جڑ کر بیٹھ جایا کرتا تھا، اس کے شانے پر بازو دراز کر لیتا، یا کبھی کسی خاص موقع پر اسے گلے لگا لیا کرتا، انمول کے معاملے میں وہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا تھا جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی تھی، بھلے وہ دل سے کبھی عمل اور انمول میں کوئی فرق نہیں رکھتا تھا۔ اور براق اس کے دل نے تو کتنے سالوں سے انمول کے لیے کچھ الگ اچھوتا سا احساس کرنا شروع کر دیا تھا۔ شروع میں اپنے بدلتے احساسات پر اسے شرمندگی ہوتی تھی۔ بھلا انمول کو پتہ چلے تو وہ کیا سوچے گی؟ مما اس کے بارے میں کیا خیال کریں گی؟ وہ انمول کے بارے میں اس طرح سے کیسے سوچ سکتا تھا؟ مگر پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ گلٹ ختم ہوتا چلا گیا۔ اسے چاہنا کوئی گناہ نہیں تھا، مگر ایک ہی گھر میں رہتے وقت سے پہلے وہ اس پر کچھ عیاں کرنے کا بھی روادار نہیں تھا، اس لیے اپنے دل و نگاہ کو ہمیشہ ایک حد میں باندھے رکھا۔ دماغ نے باغی ہوئے دل کو ذرا سرزنش کی تو نظروں کو بھی اپنی بے خودی کا احساس ہوا تھا۔ پلکیں جھپک کر کچھ بے آرام ہوتا وہ پلٹنے کو تھا، مگر اس کی آج قسمت خراب تھی۔ کروٹ بدلتی انمول کی آنکھ کھل گئی تھی اور وہ اسے دیکھ بھی چکی تھی۔
وہ بھی اسے جاگتا دیکھ چکا تھا۔ اب پلٹ کر اپنی چوری کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے یوں تاثر دیا جیسے وہ ابھی ابھی کمرے میں داخل ہوا ہو۔ اسے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھتی وہ دوپٹہ کھول کر سر پر لینے لگی۔ تم کچھ چاہیے تھا کیا؟ نیند سے کچھ بھاری ہوتی آواز اور گلابی ڈوروں سے مزین وہ سیاہ ہرنی جیسی غزالی آنکھیں۔ نظریں بچانا دو بھر تھا مگر وہ کر گیا تھا۔ براق نے اسے نظر انداز کرتے آگے بڑھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ سوئچ بورڈ میں لگے چارجر کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ کتنی سست ہو تم، بھوک سے برا حال ہو رہا ہے میرا، اور تم یہاں مزے سے پڑی سو رہی ہو۔ اپنے دل کی غیر ہوتی حالت کے برعکس وہ شیشے میں دکھائی دیتے اس کے ایکسپرٹ نظریں جمائے ذرا سخت آواز میں اسے کھرک رہا تھا۔ انمول نے بستر سے اترتے اپنی قمیض کو جھاڑتے اسے گھورا۔ کھانا تیار ہے، میں تو امی، عمل اور برہان کے آنے پر ہی کھاتی ہوں، تم بھی صبح کے پڑے سو رہے تھے۔ 2 گھڑی میری آنکھ لگ گئی تو کیسے بگڑ رہے ہو؟ اتنی ہی بھوک سے مرے جا رہے تھے تو کچن سے خود لے لیتے۔ مجھ پر خوام کھا کر روپ مت جھاڑا کرو، مت بھولو 2 سال بڑی ہوں تم سے میں۔ گردن اٹھا کر تنک کر کہتے اس نے بڑے ہونے کا سوم دکھانا چاہا تھا۔ براق نے دونوں بھویں وہاں میچ کر کے اسے دیکھا۔ ذرا یہاں آنا۔ وہ اب بھی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تھا۔ انمول نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلتی اس سے قدرے فاصلے پر مگر ہم قدم آ کھڑی ہوئی۔ کیا ہے؟ گردن ترچھے کیے چڑ کر کہا۔ براق نے مسکراہٹ ضبط کرتے بنا اس کی طرف دیکھتے ہنوز سامنے نظریں مرکوز کیے اسے آئینے میں دیکھنے کا اشارہ کیا۔ انمول نے سامنے دیکھا۔ آئینے میں ان دونوں کا عکس ایک ساتھ جگمگا رہا تھا۔ 6 فٹ کے قریب براق انصاری کے چوڑے چکلے وجود کے سامنے وہ 5 فٹ 7 انچ کی اچھی خاصی قد و قامت کے باوجود چھوٹی سی دکھائی دیتی تھی۔ خفت سے اس کے روشن اجلے تیکھے نکوش سے سجے وجیح چہرے پر کھلتی مسکراہٹ کو دیکھا۔ تو کون 2 سال بڑا ہے محترمہ انمول صاحبہ، ذرا روشنی ڈالیں گی آپ؟ وہ اب سنبھلتا اپنی پرانی جان میں واپس آ گیا تھا۔ قد تو زرافے کے بچے کا بھی بڑا ہی ہوتا ہے مگر ہوتا وہ بچہ ہی ہے ڈاکٹر صاحب، کہو تو اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاؤں؟ کہہ کر وہ واش روم کی طرف چلی گئی۔ براق نے پیچھے سے اس کی پشت کو گھورا تھا جو واش روم کا دروازہ بند کر رہی تھی۔ اب واش روم میں مت سو جانا، جلدی آؤ مجھے بھوک لگی ہے۔ وہیں سے ہانک لگاتا وہ ہاتھ میں پکڑا چارجر لیے واپس مڑا۔ کیا بھائی یار، اتنی دیر سے میں باتیں کر رہا ہوں آپ سے اور آپ پتہ نہیں کون سے سوچوں کی وادیوں میں اٹکیلیاں کرتے پھر رہے ہیں۔ برہان اسے خوشمکی نظروں سے گھورتا میز پر ہاتھ بچاتا کہہ رہا تھا اور وہ چونکے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ اپنے خیالوں میں اس قدر گم تھا کہ اس کی واپسی کا پتہ تک نہ چل سکا۔ کچھ جسپس ہوتے اس نے سر کو ہلکا سا جھٹکا۔ میں جان بوجھ کر تمہیں اگنور کر رہا ہوں، شرافت سے سو جاؤ بچے ورنہ کمرے سے نکال دوں گا۔ اس نے ذرا سختی دکھاتے بات بنائی تھی۔ برہان نے آنکھیں چھوٹی کر کے بھائی کو گھورنا چاہا مگر اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی دیکھ کر مسکراہٹ کے انداز میں ہونٹوں کو کھینچ ڈالا تھا۔ روجر باس، نو پرابلم۔ پلٹ کر منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے وہ نیچے پیچھے میٹرس پر لیٹ گیا اور وہ خود منتشر ہوئے ذہن کو یکجا کرتے کتاب پر جھک گیا تھا۔ میری انمول تو لاکھوں میں ایک ہے، جس گھر بھی جائے گی اپنے وجود کی روشنی سے اس آنگن کو جگمگا دے گی۔ منہ میں چاولوں کا چمچ چکھتے براق نے لاؤنج میں آتے ندرت کی آواز پر کنکھیوں سے اسے ساولے چہرے کی طرف دیکھا جو بے نیازی برتن سمیٹ رہی تھی، پھر بہن کی جانب نگاہ کی جو کھانے کے بعد اب وہیں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی موبائل یوز کر رہی تھی۔ عمل، جی بھائی، بنا اسکرین سے نظر ہٹائے کہا۔ مما بھی کمال کرتی ہیں، اتنی قلب پیانی، محترمہ انمول خود اندھیرے میں کھڑی ہو جائیں تو دکھائی نہیں دیتی اور مما روشنیاں بکھیرنے کی بات کر رہی ہیں۔ پلیٹ پر جھکے چمچ میں چاول بھرتے اس نے سر جھٹک کر مسکراہٹ ضبط کرتے کہا۔ عمل نے اسکرین سے نظر ہٹا کر مصنوعی غصے سے بھائی کو دیکھا اور کچن میں برتن رکھ کر واپس آتی انمول کے کانوں تک اس کے الفاظ نے ٹھیک ٹھیک رسائی حاصل کی۔ چلتی ہوئی وہ آ کر بالکل اس کے قریب کھڑی ہوئی۔ تم میری فکر مت کرو، میں جس گھر بھی جاؤں گی جہیز میں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی محترم براق انصاری، اور جتنے لمبے تم ہو اسٹریٹ پول کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، اور تمہارے حسن کی بجلیوں سے میرا گھر آنگن کیا پورا گلی محلہ روشنیوں میں نہا جائے گا۔ میز کی سطح پر ہاتھ جمائے وہ قدرے اس کی طرف جھکی مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ منہ کی طرف جاتا چاولوں سے بھرا چمچ ہوا میں معلق رہ گیا اور خود وہ اسے گھور رہا تھا۔ عمل کا بے ساختہ قہقہا گونجا تھا۔ ایک ہاتھ سے میز بجا کر اس نے محسوس ہوتے تالی بجا کر انمول کو داد دی۔ ایک ہاتھ سے میز بجا کر اس نے محسوس ہوتے تالی بجا کر انمول کو داد دی تھی۔ خوش فہمی کی انتہا، مجھ جیسا نایاب ہیرا، خوبصورتی میں بے مثال، پڑھا لکھا ڈاکٹر بابو، گھبرو جوان، کون تمہیں جہیز میں دینے لگائے؟ کسل کر انگلیوں پر اپنی خوبیاں گنواتا وہ بری طرح تپا۔ توبہ ہے براق، رج کے خود پسند واقعہ ہوئے ہو تم،
اتنی تو لڑکیاں اپنی خوبصورتی کی پبلسٹی نہیں کرتی جتنی تم اپنی خود کی کر رہے ہو۔ مجھے تمہاری ہونے والی بیوی سے ہمدردی ہے، بیچاری ساری عمر تمہارے منہ سے اپنی تعریف کے 2 بول سننے کو ترستی رہے گی، اور تم بیٹھ کر اپنے ہی حسن کامل کے قصیدے پڑھتے رہا کرو گے، بلکہ کبھی امکان ہے صبح اور شام اس سے بھی اپنی شان میں غزل کہلوایا کرو گے۔ وہ جس انداز میں اس کے مستقبل کا نقشہ کھینچ رہی تھی، عمل ایک ہاتھ منہ پر رکھے مسلسل ہنستے ہوئے دوہری ہو رہی تھی۔ تم کیا جانو انمول بی بی، تمہارا تو وہ حساب ہے، وہ کیا کہاوت ہے عمل، بندر اور ادرک والی۔ سر کی بال کھجاتے کہا تو عمل ہنسنا بند کر دی بھائی کو خفگی سے دیکھنے لگی۔ بندر کیا جانے ادرک کا سواد، خوبصورت ہونا بھی ایک آرٹ ہے، بندہ خوبصورت ہو تو دنیا رک کر دیکھتی ہے، جیسے کہ میں، لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر۔ اور رہی میری بیوی سے ہمدردی والی بات، تو معاف کرو تم، اپنی ہمدردی اپنے پاس رکھو، اس سے تو دنیا رشک سے دیکھا کرے گی، آخر اتنا بلا کا ہینڈسم اور چارمنگ شوہر ملنے والا ہے اسے۔ کالر کھڑے کرتے شرٹ جھٹک کر وہ شوق سا کہہ رہا تھا، آنکھوں سے شرارت صاف آیا تھی۔ انمول نے تعصب سے سر جھٹک کے عمل کو جتاتی نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو، دیکھا میں نہ کہتی تھی۔ رہنے دیں آپی، یہ نہیں سدھرنے والے۔ عمل موبائل پر دوست کی کال آتی دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ براق نے بہن کو جاتے دیکھ کر گھوری سے نوازا، ان کی یہ چک چک بھی اس گھر کے لوگوں کے لیے عام سی بات تھی۔ انمول نے برتن سمیٹ کر کچن کی راہ لی تو وہ اس کے جاتے ہی محسوس سے انداز میں مسکرا دیا۔ اگلے کچھ دنوں میں انمول کے لیے 3-4 رشتے آئے تھے۔ ندرت چاہتی تھی وہ جہاں بھی بیاہ کر جائے، فیملی چھوٹی ہو، لڑکا پڑھا لکھا، برسر روزگار ہو، حیثیت میں بھلے ذرا کم ہو۔ انہوں نے انمول کے بارے میں کچھ چھپایا بھی نہیں تھا، وہ نہیں چاہتی تھی بعد میں اس بات کی بنیاد پر اس کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا ہو۔ انمول ان کی الماری میں کپڑے رکھ کر وہ پلٹی تھی، جب اسائنمنٹ چیک کرتے انہوں نے اسے پکارا، جی امی۔ وہ مڑی، یہاں آؤ، کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ اینک اتار کر انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے آنکھوں کو مسلتے اسے بیڈ پر پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آ کر بیٹھی تو ہاتھ میں پکڑی اینک سامنے پڑے کاغذوں کے پلندے پر رکھ دی۔ تمہیں لائبہ کیسی لگتی ہے؟ ان کا سوال غیر متوقع تھا۔ انمول کو حیرانگی ہوئی تھی، بھلا وہ اپنی بھانجی کے بارے میں یوں اس سے کیوں استفسار کر رہی تھی۔ لائبہ اچھی ہے، بلکہ بہت اچھی ہے۔ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے بھی پسند ہے، اپنے براق کے ساتھ خوب جچے گی نا؟ اب کی بار وہ مسکرا کر رائے طلب کر رہی تھیں۔ انمول کی آنکھوں میں ستائش بھری چمک ابھری۔ سچی امی، بہت پیاری جوڑی بنے گی دونوں کی، دونوں ہیں بھی تو کتنے پیارے۔ حیرت و انبساط کے باعث اس کی آواز چہچہا اٹھی تھی۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، براق تو اسپیشلائزیشن کے بعد ہی شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں سوچ رہی تھی اللہ کو منظور ہوا تو تمہاری شادی پر ان دونوں کی منگنی کر دیں گے، پھر سال بھر کی تو بات ہے براق کی انگلینڈ سے واپسی پر شادی کر لیں گے۔ ہمیشہ کی طرح ہر اہم کام کا صلاح مشورہ وہ اسی سے کر رہی تھیں۔ سعدیہ خالہ سے بات کی آپ نے؟ وہ دبے دبے پرجوش انداز میں پوچھ رہی تھیں۔ ندرت نے سر نفی میں ہلایا، نہیں ابھی نہیں، مگر میں جانتی ہوں اس کی بھی یہی خواہش ہے۔ ڈھکے چھپے لفظوں میں کئی بار کہہ چکی ہے وہ مجھے، سب سے پہلے یہ بات تم سے ہی کہی ہے میں نے، اب براق سے پوچھ لوں تو پھر کوئی اگلا قدم اٹھاؤں گی، وہ بتا رہی تھیں۔ انمول نے سر ہلا دیا۔ اسی رات انمول کو دیکھنے جو لوگ آئے تھے ان کی کال آ گئی، انہیں رشتہ منظور تھا۔ ندرت نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا۔ رات براق ان کے کمرے میں موجود تھا اور وہ اس سے کہہ رہی تھیں، مجھے تو یہ رشتہ ہر لحاظ سے مناسب لگتا ہے۔ لڑکا پڑھا لکھا ہے، بینک میں اسسٹنٹ مینیجر ہے، گھر میں بس ایک ماں ہے، ایک بہن ہے، وہ بیاہی ہوئی ہے، کراچی ہوتی ہے، لمبی چوڑی کوئی فیملی نہیں ہے، صاف ستھرے 2 لوگ ہیں، تم بس لڑکے کی چھان بین کر لو تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ سامنے بیٹھے براق کے چہرے پر سے کوئی سایہ سا آ کر گزرا، اگلے ہی پل وہ نارمل سا بول رہا تھا، مما آپ کو نہیں لگتا یہ بہت جلدی ہو رہا ہے سب؟ وہ کچھ بیزار لگتا تھا۔ ندرت کے ماتھے پر پل پڑے، یہ کیا جلدی جلدی کی رٹ لگا رکھی ہے براق تم نے؟ اچھے رشتے ملتے ہی کب ہیں آج کل؟ سب سے بڑی بات وہ انمول کے بارے میں سب کچھ جان کر بھی بخوشی اس رشتے کے لیے حامی بھر رہے ہیں۔ کیا سب کچھ مما؟ ایسا بھی کیا ہے انمول کے بارے میں جو آپ اتنا احساس ہو رہی ہیں؟ وہ ان کی بات تیزی سے کاٹ گیا۔ ندرت نے چند پل رک کر اسے دیکھا، دیکھو براق، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں ذات پات، حسب نسب، خاندان، شجاع نسب، یہ سب باتیں اہمیت رکھتی ہیں۔ ہم بھلے انمول کو اپنے خاندان کا حصہ مانتے ہوں مگر لوگ نہیں تسلیم کرتے۔ میں نہیں چاہتی اس کے ماں باپ کا حوالہ یا وہ کس جگہ سے آئی ہے یہ کبھی اس کے لیے مشکل کا باعث بنے، اسی لیے اس کے لیے آنے والے رشتوں کو لے کر میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، کچھ نہیں چھپایا۔ وہ انسانیت سے اسے سمجھا رہی تھیں، جب ہینچے لبوں کے ساتھ تنی لگن یہ سن رہا تھا۔ آج کل وہ ویسے بھی کچھ خاموش رہنے لگا تھا، انہیں لگا کام کا پریشر ہے،
जॉब भी तो नई नई थी, फिर वो था भी आर्म फोर्सेस हॉस्पिटल में, वहाँ तो वैसे भी काम का प्रेशर ज़्यादा होता था। उसे खामोश देखकर उन्होंने चंद तवक्कुफ के बाद फिर से कहा, वो लोग जल्द शादी का इस्रार कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ अगर खैर से अनमोल की बात बन जाती है तो मैं तुम्हारी मंगनी भी कर दूँ। लाइबा मेरे ख्याल में हर लिहाज से बेहतरीन है तुम्हारे लिए। तुम सोच लो बेटा, अभी सिर्फ बात पक्की कर देंगे, बाकी जब तुम स्पेशलाइजेशन की बात लौट कर आओगे तो शादी तब कर लेंगे। और पिछले 20 मिनट में ये दूसरा बम था जो उसके सर पर फटा। पहले से सुनहुआ सहन अब साएं साएं करने लगा। वो आंखों में बेयकीनी लिए माँ को देख रहा था, मगर इस बार उसने इस जल्दी का गिला नहीं किया, बल्कि खामोशी से वहाँ से उठाया था। उन्हें लगा उसे सोचने के लिए कुछ वक्त दरकार है, और ये खामोशी एक बड़े तूफान का पेश खैमा साबित होने को थी। दरवाजे पर काफ़ी देर से दस्तक हो रही थी, मगर वो जानबूझकर अनजान बना लेटा रहा। इस वक्त वो उसका सामना बिल्कुल नहीं चाहता था। बुराक मिलाकर उसके अपना नाम पुकारने पर नाचार उसे उठना ही पड़ा। दरवाज़ा खोला था, सामने वही खड़ी थी, कुछ फिक्रमंद सी, हाथ में पकड़ी ट्रे में दूध का ग्लास और प्लेट में केक का पीस रखा था। तुमने खाना भी नहीं खाया, अब दूध के साथ ये केक खा लेना। खाली पेट नहीं सोते हैं डॉक्टर साहब। अपनी असली बेरिया मुस्कुराहट के साथ कहते वो उसकी सुर्ख पड़ती आंखों को नज़रअंदाज नहीं कर पाई थी। वो ठीक नहीं लग रहा था। बिना कुछ कहे बुराक ने उसके हाथ से ट्रे ले ली। बुराक, वो दरवाज़ा बंद करने को था जब वो बेसाख्ता उसे पुकार उठी। दरवाजे की नौक पर उसका हाथ थम गया। बेतासर सुर्ख आंखों से उसकी जानिब देखा। क्या हुआ, तुम ठीक हो? वो कुछ उलझी हुई सी पूछ रही थी। स्याह बड़ी बड़ी आंखों में तशवीश सियान ठहरी थी। उसने हंकारा भरा। अनमोल की तशवी नहीं हुई। कुछ कहने को लबवा किए फिर रुक गई। सर हिलाकर वो पलट गई तो वो उसकी नज़रों से ओझल हो जाने तक बुराक की निगाहों ने उसके कदमों के साथ सफ़र तय किया। दिल ने ख्वाहिश की थी कि ये सफ़र तमाम उम्र यूं ही रहे, मुसाफतें तवील होती जाएं और वो यूं ही उसकी नज़रों के हिसार में बसी उसके साथ रहे, मंजिल की तरफ चलती रहे। वो सफ़र ना तमाम साबित हो और उम्र यूं ही बीत जाए। दिल की कसक पर अंदर कहीं फैली बेकुली तो चंद होने लगी थी। अगले कई घंटे उसने कमरे में यहाँ से वहाँ इस तराब में टहलते निकाल दिए थे। चेहरे पर गहरी सोच की लकीरें से बिछी थीं। उसका लाया दूध का ग्लास और केक यूं ही साइड टेबल पर धरा था। ख़त्मी फैसले पर पहुँचते वो रुक सा गया। एक गहरा सांस खारिज करते सर को खम दिया। हाँ, यही ठीक था। मज़ीद देर करना सरासर बेवकूफ़ी थी। उसने हमेशा से सोचा था वो अपनी स्टडी से मुकम्मल फ़रागत के बाद सेटल होकर मम्मा से अनमोल के बारे में बात करेगा। उसकी जॉब तो हो गई थी, मगर इसी साल उसे स्पेशलाइजेशन के लिए इंग्लैंड जाना था, जिसके बाद वो शादी का इरादा रखता था और नुदरत से बात भी तभी करना चाहता था। एक गैर महसूस सी झिझक भी थी जो इस सोच के साथ ही उस पर अपना शिकंजा मजबूत करने लगती थी। ना जाने मम्मा का रिएक्शन क्या होना था, मगर ये तो तय था बुराक अंसारी ने अपने जीवन साथी के रूप में हमेशा से सिर्फ अनमोल को ही देखा था, सोचा था और चाहा था। अपने कमरे से निकलकर वो तेज़ तेज़ कदम लेता नुदरत के रूम की जाने बढ़ा। आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला। नीम अंधेरे कमरे में वो बेड पर सोई हुई नजर आई थी। बुराक को मायूसी हुई। अपनी परेशानी और उजलत में वो वक्त को तो नज़रअंदाज ही कर गया था। वापस मुड़ते आराम से बिना आवाज़ किए दरवाज़ा बंद किया। कलाई पर बंधी घड़ी के डायल पर निगाह की। रात के 12:15 बज रहे थे। अपने कमरे में आकर बेड पर बैठते दूध के ग्लास और केक ने उसकी तवज्जो खींची। इतनी देर में पहली बार उसके होंठों पर एक थकी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। उसके फ़िक्र करने की अंदाज़, परवाह करने की अदा, सबका ख्याल उसे कितना ख़ास बनाता था। वो मुकम्मल इस्तेहकाक हासिल करके उसे बताने का इरादा रखता था। ट्रे सामने बेड पर रखते उसने चम्मच उठाकर केक का पीस मुंह में रखा था। अगले 3 मिनट में केक और दूध ख़त्म करते वो वॉशरूम दांत साफ़ करने के लिए चला गया। नींद तो आज आनी नहीं थी। उसे अब बेसब्री से कल के तलू होने वाले सूरज का इंतज़ार था। सारी रात आंखों में काटते सुबह सादिक उसकी ना जाने कैसे आंख लग गई थी। जब वो हड़बड़ाकर जागा, घड़ी 6:45 बजा रही थी। वो उछल कर बिस्तर से नीचे उतरा। तेज़ तेज़ जाकर वॉश बेसिन के सामने खड़े होते मुंह पर पानी के 2 झपाके मारता वो बाहर की जानिब जा लपका। बिना इधर उधर देखे वो सीधा डाइनिंग टेबल पर पहुंचा। उसके अंदाजे के मुताबिक नुदरत कॉलेज के लिए बिल्कुल तैयार चाय पी रही थी। सलाम देते वो वहीं खड़े उनसे कह रहा था, ममा, मुझे कुछ बात करनी है। नुदरत ने खाली कप मेज़ पर रखा और बेटे को देखा। अभी देर हो रही है बुराक, वापसी पर करते हैं बेटा। कहते हुए वो उठने को थी। उनका कॉलेज भी आधे घंटे की मुसाफत पर था। ट्रैफिक जैम होने पर तो पौना घंटा भी लग जाया करता था।
نہیں، مجھے ابھی کرنی ہے، پلیز تھوڑا سا وقت دے دیں۔ اس کے بے صبرے انداز پر وہ اٹھتے اٹھتے بیٹھ گئیں، کلائی پر باندھی چھوٹے ڈائل والی گھڑی پر نظر ڈالی، منہ سے کچھ کہا نہیں، بس نگاہ اس پر جما دی، یعنی وہ اپنی بات کہہ سکتا تھا۔ براق نے گہری بوجھل سانس خارج کرتے دھڑکتے دل کے ساتھ انہیں دیکھا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا جتنا اس نے کل رات کو نہ جانے کتنی بار سوچا تھا۔ آپ انمول کے لیے آئے رشتے کو منع کر دیں۔ پلا کر چند لمحوں کی خاموشی کو توڑتے اس نے ایک ہی سانس میں تیز تیز بول دیا۔ ندرت کی آنکھوں میں اچنبھا سا اترا۔ کیوں؟ ابھی کل رات ہی تو تمہیں لڑکے کی چھان بین کا کہا تھا میں نے، ایک ہی رات میں کر بھی لی تم نے۔ ان کا متعجب انداز سے اسے اور مشکل میں ڈال گیا۔ کرسی کی پشت پر ہاتھوں کی گرفت مضبوط کرتے اسے اپنا آپ عدالت میں کھڑا اپنا مقدمہ خود لڑنے جیسا محسوس ہوا۔ ان کے سوال پر اس نے نظریں چراتے سر نفی میں ہلایا۔ تو پھر وجہ؟ سخت آور اور دو ٹوک لہجے میں مختصر بات سے ان کی اولاد ہمیشہ ڈرتی تھی۔ براق بھی اس وقت اندر سے ڈرا۔ ماما، وہ آہستگی سے کہتا تھا، ماں نظریں ہنوز ان کی طرف دیکھنے سے گریز پاتیں۔ میں انمول سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی مدھم آواز میں کہے الفاظ بھی اس گھر کے در و دیوار پر کسی بارودی گولے کی مانند گرے تھے، اور کچن سے آتی ڈائننگ ہال کی دہلیز پر عین اس کی پشت پر کھڑی انمول کا وجود کسی ملبے کے نیچے دب سا گیا۔ یوں لگا تھا جیسے چھت گری ہو اور وہ اس کے نیچے آ گئی ہو۔ اس لمحے سانس لینا اتنا ہی دو بھر لگ رہا تھا۔ یہ وہ آخری الفاظ بھی نہیں تھے جو وہ براق انصاری کے منہ سے سننے کی کبھی امید کر سکتی تھی۔ اور ایسی ہی کچھ حالت کا شکار تو ندرت بھی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر پہلے پہل بے یقینی پھیلی تھی، پھر اس بے یقینی پر ناگواری کی تہہ چڑھ گئی، اور آخر میں ان کا چہرہ کسی احساس سے سرخ پڑتا تمتمانے لگا۔ وہ ابھی تک براق کے وجود کے پیچھے چھپ گئی انمول کو نہیں دیکھ پائی تھی، جو بت بن گئی تھی، اور بت تو اس کے پیچھے کھڑے کالج اور جرنی جانے کو تیار عمل اور برہان بھی بن گئے تھے۔ براق نے کچھ متذبذب نظروں سے ماں کی طرف دیکھنا چاہا، مگر ان کے چہرے پر سچے کٹیلے تاثرات دیکھ کر اس کی رہی صحیح ہمت بھی ہوا ہونے لگی۔ تم میرے ساتھ میرے کمرے میں آؤ۔ آواز میں بے تاثر پن لیے کہتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی یہ بات گھر کے کسی تیسرے فرد کے کان میں پڑے، مگر دروازے میں استادہ وہ تین بت انہیں اور بھی غصہ دلا گئے۔ عمل اور برہان انہیں اپنی طرف متوجہ دیکھ بگلے جھانکنے لگے، اور انمول اس میں تو جیسے وہاں سے ہٹنے کی سکت بھی باقی نہیں رہی تھی۔ ان کی بات پر سر اس بات میں ہلاتا وہ پلٹا تھا اور بری طرح سے چونکا۔ یہ سب وہ اس کے سامنے یوں نہیں لانا چاہتا تھا، اور اس کی سرد ہوئی رنگت گواہ تھی، وہ اس کی بات سن چکی تھی۔ ندرت ان سب کو نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی تو وہ بھی سر جھکا کر سب سے نظریں کتراتا ان کے پیچھے ہو لیا۔ انمول کسی خواب سے بیدار ہوئی تھی، پیچھے مڑی تو ان دونوں کو دیکھ کر اس کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ ارگ آلود ہوئی پیشانی کے ساتھ وہ کچن میں دوبارہ گم ہو گئی۔ کیا تم نے بھی وہی سنا عمل؟ برہان کھوئے کھوئے سے بے یقین انداز میں گویا ہوا۔ عمل نے جواب میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ خود ابھی بے یقینی کی زد میں تھی، اسے کیا یقین دلاتی؟ بائی گاڈ، یہ کیا تھا؟ میرا دل بند ہونے لگا ہے۔ بگ برو اور انمول آپی۔ کندھے پر جھولتا بیگ اتارتا وہ آگے بڑھ کر ایک کرسی کھینچتا بیٹھ گیا۔ عمل نے بھی پیش قدمی کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اب کیا ہوگا؟ وہ بہت جلد سنبھل کر اب متجسس سا بہن کی طرف رخ موڑے پرجوش نظر آتا تھا۔ مجھے کیا پتا، عمل نے جواب دیا۔ ویسے اگر ایسا ہو جائے تو کتنا مزہ آئے عمل، بگ برو تو بڑے گھننے نکلے، ہمارے سامنے کیسے ہر وقت آپ ہی کی ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں، اور دل ہی دل۔ شری سے انداز میں فکرہ ادھورا چھوڑتا وہ اب مسکرا رہا تھا۔ عمل نے اسے گھورا۔ تمہیں مذاق سوچا ہے؟ ماما کے ایکسپریشنز دیکھے تھے نا تم نے؟ مجھے تو بھائی کے لیے فکر ہو رہی ہے، پتہ نہیں ماما کیا کہہ رہی ہوں گی انہیں۔ گردن موڑ کر وہاں سے ہی ماں کے کمرے کا بند دروازہ دیکھتی وہ متحور سے تھی۔ برہان بھی فوری طور پر سنجیدہ ہوا۔ ناشتہ تو اب اتنے بڑے دھماکے کے بعد کیا جانا ناممکن تھا۔ وہ تیز تیز جوس گلے میں انڈیلتا گلاس عمل کے سامنے رکھ گیا۔ جوس پی لو، بی پی لو ہو رہا ہو تمہارا۔ اس کے فک ہوئے چہرے کو دیکھتا وہ دوسرا گلاس بھرنے لگا۔ جلدی کرو ورنہ میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اپنا گلاس منہ سے لگاتے وہ بولا تو ایک آخری نظر بند دروازے کو دیکھتی وہ سر ہلاتی اپنا گلاس اٹھا گئی۔ کمرے میں آ کر وہ بیٹھ کے پیر والی سائڈ پر بیٹھتے اس کی طرف دیکھ رہی تھیں، جو ابھی بھی نائٹ شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس منتشر بالوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتا دروازہ بند کر رہا تھا۔ اب کہو، کیا کہہ رہے تھے تم؟ ان کے درست اور دو ٹوک انداز میں کہنے پر براق نے چند قدم ان کی طرف بڑھائے اور عین کمرے کے وسط میں آ کر کھڑا ہوا۔ میں انمول سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کے لیے آئے رشتے کو منع کر دیں۔ اب کی بار وہ پہلے سے زیادہ پر اعتماد تھا،
आवाज़ हमवार और कदरे मुस्तहकम थी। और ये खन्नास तुम्हारे दिमाग में आया कहाँ से? बावजूद कोशिश के वो अपना गुस्सा छुपा नहीं पा रही थी। खन्नास क्यों मम्मा? इसमें ऐसी तो कोई मायूब बात नहीं है। वो इस घर की बेटी है बुराक। उनकी आंखों में शदीद नापसंदीदगी दराई थी, जैसे उसका जला करना उन्हें सख्त नागवार गुजरा हो। मैं जानता हूँ। वो हनूस पुरसकून सा खड़ा था और उसका यही सुकून उन्हें बेसकून कर रहा था। तो ऐसा सोचा भी कैसे तुमने? वो तुम्हारी बड़ी बहन की तरह है और तुम ये बात करके मुझे अपनी तो अपनी उसकी नज़रों में भी यूं गिरा रहे हो। उनका बस नहीं चल रहा था सामने खड़े जवान साल बेटे की इस हरदर्मी पर क्या कर गुजरे। आंखों के सामने कुछ देर पहले का अनमोल का चेहरा लहराया तो जहन की तनाबें टूटने लगीं। वो मेरी बहन नहीं है मम्मा। अगर होती तो आप मुझे और बुरहान को होशमंदी की दहलीज पर कदम रखते ही वो सारे सबक ना पढ़ाती जो हमें अनमोल के मामले में अपनी हदूद की पासदारी करने के थे। वो बिना झिझके दू बदू बोल उठा। नुदरत अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। तो क्या वो सारे सबक मैंने इसलिए पढ़ाए थे कि तुम यूं बेगैरती दिखाओ? उनके इस इल्ज़ाम पर वो तड़प उठा। इसी बात का तो उसे हमेशा डर रहता था। उसके पाको साफ जज्बे को नुदरत किस अंदाज में देखेंगी, ये ख्याल उसे हमेशा से मुताविश कर दिया करता था। यूं मत कहें मम्मा। बाखुदा मेरी नीयत या इरादा कभी भी गलत नहीं रहा। मैं अनमोल की तहे दिल से इज्जत करता हूँ। मैंने उसके बारे में कभी कोई गलत ख्याल नहीं रखा। मगर ये भी सच है, मैंने हमेशा उसे ही अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर तस्वुर किया है। दफ़ा हो जाओ बुराक मेरे सामने से, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए तुम पर। मज़ीद कुछ सुनने की सकत उनमें बाकी नहीं रही तो वो कतरे ऊंची आवाज़ में चीख उठी थी। बुराक ने बेबसी भरे अंदाज में उन्हें देखा। मामला उसकी सोच से ज़्यादा संगीन हो चला। मम्मा प्लीज़, एक बार मेरी बात समझने। उन्होंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बस बहुत हो गया। तुमने जो कहना था कह दिया और मैंने सुन लिया। अब मेरी बात कान खोल कर सुनो बुराक। अपने जहन से ये सोच निकाल दो और ये तुम्हारे साथ साथ हम सब के हक़ में बेहतर होगा। मम्मा कहा ना, मज़ीद एक लफ्ज़ नहीं। तुम जो कह रहे हो उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रही बात अनमोल के रिश्ते से इनकार करने की, तो अब तुम्हें लड़के के बारे में छानबीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये काम मैं खुद कर लूँगी। तुम इस मामले से और अनमोल से कोसा दूर रहो। तो टोक अंदाज और दुरुस्त आवाज़, यानी कि ये चैप्टर शुरू होने से पहले ही बंद कर दिया गया था। अपना बैग उठाकर वो बाहर की जानिब बढ़ते रुकी। और हाँ, शाम को मैं सादिया से तुम्हारे और लाइबा के लिए बात कर रही हूँ। अपने जहन से ये खुराफात निकाल कर खुद को तैयार रखना। मुझे अपनी बात कम अज़ कम अपनी औलाद के सामने दोहराने की आदत नहीं है। एक जताती निगाह उसके भींचे हुए सर पड़ते चेहरे पर डालकर वो चली गई थी। पीछे वो गम गुस्से और बेचारगी की तफसीर बना खड़ा का खड़ा रह गया। बाहर निकलकर उन्होंने एक निगाह दौड़ाई थी। अमल और बुरहान जैसे उनके बाहर निकलने के ही मुंतज़िर थे, मगर उन्हें देखकर यूँ ज़ाहिर करने लगे जैसे वो बस निकलने की तैयारी में हो। अमल तुम आज यूँ से ऑफ कर लो, अनमोल अकेली है। उनके कतिय संजीदगी भरे अंदाज में कहने पर वो सर हिलाते वापस मुड़ आई थी। वो चाह कर भी नहीं कह सकी थी। अनमोल तो हमेशा से घर में अकेली ही होती है, फिर अब क्या हो गया था? अंदर खड़े बुराक के कानों में ये अल्फाज किसी पिघले हुए शीशे की मानंद पड़े। चंद पलों की इनायत करदा ये बेएतबारी उसे जलाकर खाकस्तर कर गई। वो तीर की तेज़ी से बाहर निकला। किसी को भी पहरा देने की ज़रूरत नहीं है। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप ये तरद्दुद मत करें। सर पड़ते चेहरे के साथ वो शाखे नज़रों से उन्हें देखता गुस्से और सदमे का बैक वक्त शिकार हुआ। नुदरत ने कुछ नहीं कहा था। वो लंबे लंबे डग भरता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। अमल गुमगू सी वहीं खड़ी उनके अगले हुक्म सादर करने की मुंतज़िर थी। आया वो यूँ नहीं जाए या ना जाए, मगर वो उसे बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। दरवाजे के पास बुरहान को अभी तक बुत बना खड़ा देख उन्होंने उसे सख्त नज़रों से देखा। तुम्हें भी छुट्टी करनी है? उनका अंदाज़ तंजिया सा था। वो गड़बड़ा कर रह गया। नहीं, मैं तो जा रहा हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। वो सिरत से बाहर निकल गया। नुदरत भी उसके पीछे चली गई तो बैग कंधे से उतार कर वहीं लाउंज के सोफे पर बैठते उसने दांत से नाखून कुतरने शुरू कर दिए। पूरे घर की फ़िज़ा एकदम बोझलपन का शिकार हो गई थी। बेड पर बैठे उसके वजूद पर अभी भी जैसे कपकपी सितारी थी। हाथों की हथेलियाँ पसीने से भीग भीग जाती थीं और कुछ ऐसे ही अर्कालूद उसकी पेशानी भी थी। ठंडे पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें उसकी पेशानी पर नमूदार होती और वो दुपट्टे से उन्हें साफ़ करती। और कुछ देर बाद वो फिर से उसके माथे की सीनत बना होता। उसकी जर्द हुई रंगत अभी तक बहाल होने से कासिर थी। गोद में धरी दोनों हाथों की मुट्ठियों में उसने अपना दुपट्टा भींच रखा था, इतनी ज़ोर से कि उसके हाथों की पुश्त पर सब्ज़ रगें उभर आई थीं। दिल था कि जिसकी धड़कन अभी भी मामूल पर आने से इनकारी थी, सुबह सुबह जैसे उसकी पुरसकून ज़िंदगी में एक भौचाल सा आ गया था।
बुराक के कहे अल्फाज अभी भी जैसे उसके कानों में गूंजते उसके वजूद को ज़लज़ले की जद में लिए हुए थे। वो उसके बारे में ऐसे कह भी सकता था, कहना तो दूर, वो ऐसा सोच भी कैसे सकता था। उसे ज़रा अपनी और उसकी पोजीशन का ख्याल नहीं आया, और नुदरत उनका ख्याल आते ही उसका दिल बैठने लगा। भला वो उसके बारे में क्या सोच रही होंगी। उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था बुराक की बात उन्हें किस कदर गिरां गुजरी थी। कहीं वो उसे ही इस सब का कसूरवार ना समझ बैठे। क्या पता उन्हें लगा उसे ने बुराक को शह दी है। एकदम से जहन में बिजली की तरह कूदा ये ख्याल उसके लिए सुहाने रूह साबित हुआ था। आंखों से भल भल आंसू गालों पर बहते चले गए। सर को शिद्दत से नफ़ी में हिलाते उसने अपनी सोच की सभी राहें मसदूद करनी चाही थी। नहीं, ऐसा अम्मी नहीं सोचेंगी। वो जानती हैं मुझे, उन्हें पूरा भरोसा है मुझ पर। पल पल डूबते दिल को तसल्ली देनी चाहिए। ये क्या किया तुमने बुराक, अपने साथ साथ मेरे लिए भी अजाब खरीद लिया तुमने। मैंने तो सारी उम्र कदम फूंक फूंक कर रखे थे, और तुमने एक ही जिस्म में मेरे कदमों तले से सारी की सारी ज़मीन खींच ली। कामते हाथ से माथे को छूते वो फूट फूट कर रोई थी। कमरे में दाखिल होती अमल उसे देखकर परेशानी से तेज़ी से उसके जाने पड़ी थी, जो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए रोते होले होले लरस रही थी। आपी, आप क्यों इस तरह रो रही हैं? उसके करीब बैठकर दिलासे के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो चेहरे पर से हाथ हटाती पानियों से लदी आंखों के साथ उसे देखने लगी। अमल, मेरी कोई गलती नहीं है, वो रुंधी हुई आवाज़ में सफाई पेश कर रही थी। शर्तर से अमल बेसाख्ता उसे अपने गले से लगा गई। किसने कहा आपकी गलती है? आप ऐसा सोच भी क्यों रही हैं? ये सब भाई की अपनी फीलिंग्स है आपी, इसमें आपका क्या दोष? और दोष तो भाई का भी नहीं है, उन्होंने कोई गुनाह नहीं कर दिया। अमल की बात पर वो एक झटके से उससे अलग होती बेयकीनी भरी नज़रों से उसका चेहरा तकने लगी। उसके इस कदर शाकी अंदाज पर अमल ने नज़रें चुराईं। ऐसा तुम कह रही हो अमल? उसने वाकई कोई गलती नहीं की। वो लम्हों में मेरी ज़ात को, मेरे इतने सालों की साख को सवालिया निशान बना गया है, और तुम कहती हो उसका कोई कसूर नहीं। आपी, मेरी बात समझने की कोशिश करें आप। क्या समझूं? पहले वो तो समझ लूं जो तुम्हारे भाई ने कुछ देर पहले समझाया है। मेरी अक्ल खुर्द सल्ब होकर रह गई अमल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बेबसी और तकलीफ़ की इंतहा पर थी। दरवाजे की चौखट पर हॉस्पिटल जाने को तैयार खड़े बुराक ने उसकी पूरी बात सुनी थी, जो अमल को अपने जाने और दरवाज़ा बंद अंदर से बंद करने का कहने आया था। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने जो तुम और ममा दोनों इस तरह रिएक्ट कर रहे हो? उन दोनों ने उसकी आवाज़ पर बैक वक्त उसकी जानिब देखा। अनमोल की आंखों में उसे यूं ढिठाई से सरापा सवाल बना देखकर चुभन का शदीद एहसास जागा। उसका वजी चेहरा आज से पहले बुरा ही कब लगा था, मगर आज अगले ही पल वो नागवारियत से नजरें फेर गई। अमर, इससे कहो ये चला जाए यहाँ से, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। उसकी आवाज़ गुस्से के बायस कपकपा गई। क्यों बात नहीं करनी? ऐसे भी कौन से गुनाह का मरतकब हो गया हूँ मैं, जो तुम मुझसे बात करना तो दूर मेरी तरफ देखना तक गवारा नहीं कर रही। वो चलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। ये तुम मुझसे पूछने से बेहतर है खुद से पूछो, वो आहिस्ता आवाज़ में चिल्लाई। उसकी तरफ शिकायत से देखती उन आंखों से बहते नमकीन पानियों में अंदर लगी आग से धुआं सा बनने लगा। माहौल में बढ़ते तनाव के पेश नज़र अमल अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसे इस वक्त वहाँ अपनी मौजूदगी ऑकवर्ड सी लग रही थी। हाथ बाहर मसलते वो शीशो पंच में थी। आया वो खड़ी रहे या आहिस्तगी से बाहर निकल जाए कि बुराक ने उसकी ये मुश्किल आसान कर दी। अमल, तुम बाहर जाओ, मुझे अनमोल से अकेले में बात करनी है। बिना उसके सुर्ख पड़ते पल पल रंग बदलते भीगे चेहरे पर से नजरें हटाए वो अमल से कह रहा था। वो सर हिलाते आगे बढ़ने लगी। अमल कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। कोई यहाँ से जाएगा तो वो तुम जाओगे बुराक अंसारी। उसके सख्त भरे अल्फाज और कठोर लबो लहजे ने जहाँ अमल के कदम जंजीर किए थे, वहीं अब तक सुकून से खड़े बुराक के माथे पर भी बल नमूदार होने लगे। छोटी सी बात को बढ़ाओ मत अनमोल, हम छोटे बच्चे नहीं हैं, पढ़े लिखे बाशऊर बालिग लोग हैं। तुम यूँ जाहिलों की तरह शदीद और बचकाना रद्द-ए-अमल देकर मामले को मज़ीद मत उलझाओ। वो भी तंती पर उतर आया था। अनमोल सख्ती से गालों पर बहते आंसू साफ करते उसे अब भी तेज चुभती नज़रों से देख रही थी। अमल बेचारी इस सारे में खुद को मिसफिट महसूस करती आहिस्तगी से खिसक कर बेड के दाएं जानिब बुराक के पीछे पड़ी कुर्सी पर बैठ गई, और अब हाथ की मुट्ठी बनाए होंठों पर रखे नज़रें फर्श पर गाढ़े बैठी थी। तुमने अपने बड़े होने का बड़ा अच्छा सबूत दिया है। तुम्हारे बड़े होने में कोई शक तो अब रहा ही कहाँ है। तुम तो इतने बड़े हो गए हो कि ये भी भूल बैठे हो कि मैं तुमसे भी 2 साल बड़ी हूँ। मेरे और तुम्हारे दरमियान एक बेनाम सही मगर काबिल ताज़ीम रिश्ता था, जिसे तुमने आज सुबह अपनी बाशऊर और पढ़ी लिखी सोच से दागदार कर दिया। मैं तुम्हारे लिए बड़ी बहन जैसी थी बुराक। वो दांत पीस कर कहती किस कदर बेचारगी की तफसीर बनी हुई थी। बहुत सारा कर्ब जब्त करने के बावजूद
اس کے الفاظ میں رچا بسا درد اس کی اندرونی توڑ پھوڑ کا خماس تھا۔ براق نے ایک نظر پیچھے بیٹھی چھوٹی بہن کو دیکھا۔ اس کے سامنے اس طرح سے انمول سے بات کرنا اس کے لیے بے آرامی کا باعث تھا، ورنہ وہ 2 منٹ میں اس کے سارے بودھے جوازوں کو زائل کرتے دلائل دینے کی سخت رکھتا تھا۔ ابھی تمہارا دماغ واقعی کچھ سوچنے سمجھنے سے قاصر ہے، اس لیے کوئی بھی بات کرنا یا کہنا عبث ہے۔ ہم بعد میں بات کریں گے۔ عمل آ کر دروازہ اندر سے بند کر لو۔ اسے ملامتی نظروں سے دیکھتا وہ مڑ کر عمل سے کہتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ عمل اٹھ کر اس کے پیچھے چلتی۔ انمول نے سر نقوت سے جھٹکا۔ اس کے اندر جلتے الاؤ میں بہت سارا غم و غصہ تھا جو باہر نکلنے کی راہ تلاش کرتا اسے اندر ہی اندر چلائے جا رہا تھا۔ اس دن پہلی بار ایسا ہوا تھا۔ انمول ندرت کو صبح گھر سے نکلتے اللہ حافظ کہنے گیٹ تک نہیں گئی تھی، اور پھر واپس آنے پر بھی فون سے چھپتی پھر رہی تھی۔ کچھ نہ کرنے کے باوجود اسے شدید احاط اور شرمندگی کے احساس نے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا، اور وہ چاہ کر بھی اس سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ خلاف معمول اس نے خود کو سب سے قطع تعلق کرتے خود کو کمرے میں مقید کر لیا تھا۔ کوئی کام کرنے کا جی ویسے بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ عمل نے سارا دن گھر کے چھوٹے موٹے سبھی کام نپٹائے تھے، اور اس نے ہمیشہ کی طرح اسے منع کرنے کے بجائے چپ سادھ رکھی تھی۔ باہر سے برہان، عمل اور ندرت کے بولنے کی آوازیں آنے لگی تھیں، مگر وہ اٹھ کر باہر نکلنے کے بجائے ہنوز چادر سر تک تانے لیٹی رہی تھی۔ عمل اسے کھانے کا کہنے آئی تھی، مگر اس نے منع کر دیا۔ وہ بھی بنا اصرار کیے واپس ہو گئی تو کچھ دیر بعد آہٹ پر کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس پا کر وہ بنا چادر اتارے بول اٹھی، عمل مجھے بھوک نہیں ہے، جب ہوگی تو کھا لوں گی۔ کیوں بھوک نہیں ہے؟ اٹھ کر باہر آؤ، سب انتظار کر رہے ہیں۔ عمل کے بجائے ندرت کی آواز پر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ستے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ نظریں چراتی اپنا بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھنے لگی۔ اب وہ خود چل کر آئی تھی بلانے، انکار کرنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا تھا۔ ندرت نے اسے بغور دیکھا تھا، پھر چل کر اس کے سامنے آتی بیڈ پر قریب بیٹھ گئی۔ انمول، تم سے یہ توقع نہیں تھی مجھے بیٹا، تم تو میری سب سے سمجھدار بیٹی ہو، اور یہ حال بنا رکھا ہے تم نے۔ وہ تو ہے ہی شروع سے جذباتی اور ضدی، بنا سوچے سمجھے بول دینے والا۔ اس کے بچپنے پر تم یوں اپنا حال بے حال کرو گی تو کیسے چلے گا؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ساں بھرے نرم انداز میں گویا ہوئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی انمول کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ امی، اس نے ایسی بات کہہ کیسے دی؟ میرے لیے وہ ابھی وہی چھوٹا سا براق ہی تھا جس کے سارے کام میں بڑی بہن ہونے کے ناطے کرتی رہی ہوں۔ وہ اتنا بڑا کب ہو گیا مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ اپنے دل کا بوجھ وہ ہمیشہ سے ان سے کہہ کر ہی تو ہلکا کیا کرتی تھی، اب بھی حرف شکایت زبان پر انہی کے سامنے آیا تھا۔ ندرت نے اس کے گود میں دھرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ مجھے پتہ ہے تمہاری دل آزاری ہوئی ہوگی، مجھے بھی شوق لگا تھا۔ مجھے لگتا ہے وہ تمہارے جانے کو لے کر ڈسٹرب ہے۔ میں نے نوٹ کیا ہے جب بھی تمہاری شادی کا ذکر ہو وہ چڑچڑا ہونے لگتا ہے۔ اس گھر کو، یہاں کے فرد کو تمہیں اپنے ارد گرد دیکھنے کی عادت ہے بیٹے، بس اب یہی عادت پاؤں میں کنکر کی طرح چپتی انہیں آگے بڑھنے نہیں دے رہی۔ ہم سب کے لیے تمہیں رخصت کرنا مشکل عمل ہوگا، مگر براق، اسے تم بھی جانتی ہو جن چیزوں یا لوگوں سے وہ انس رکھتا ہے ان کے لیے کس قدر پوزیسو ہو جاتا ہے۔ اپنی چیزیں چاہے وہ پرانی ہو جائیں وہ انہیں استعمال کرے نہ کرے، اسے پسند ہوں نہ ہوں، مگر جو اس کا ہے وہ اسی کسی اور کو کبھی نہیں دے گا۔ کتنی شرٹس ہیں اس کی جو اس کی الماری میں یوں ہی پڑی ہیں، وہ انہیں پہنتا تک نہیں ہے، مگر وہ برہان کے لاکھ کہنے پر بھی اسے وہ کبھی نہیں دیتا۔ ویسی نہیں لا کر دے دے گا مگر اپنی چیز کبھی نہیں دے گا۔ اس کی اس عادت سے میں شروع سے بیزار رہی ہوں، کتنی کوشش کی بدلنے کی، مگر عمر کے ساتھ ساتھ یہ بدلی نہیں مزید پختہ ہو گئی۔ مگر اس بار اسے سمجھنا ہوگا تم کوئی چیز نہیں ہو جسے ہم اپنی سہولت یا اپنی عزت میں ہمیشہ کے لیے اس گھر میں رکھیں گے۔ تمہاری اپنی ایک زندگی ہے جو میں چاہتی ہوں ہر لحاظ سے مکمل اور خوشیوں بھری ہو۔ اس کے چہرے پر بہتے آنسو انہوں نے اپنے ہاتھ سے صاف کیے تھے۔ کچھ پل کے لیے وہ رکی تھی۔ تم جانتی ہو انمول، میں نے تم میں اور اپنے بچوں میں کبھی کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ ان سے بھی زیادہ تمہیں ہمیشہ اہمیت دی ہے، کیونکہ تم میرے مشکل وقت کی ساتھی ہو۔ بہت چھوٹی عمر میں ہی تم نے میری بہت ساری ذمہ داریاں اپنے چھوٹے چھوٹے کندھوں پر لاد کر مجھے اپنا مقروض کر لیا تھا بیٹا۔ میں وہ قرض کسی صورت نہیں اتار سکتی۔ تم نہیں جانتی اللہ نے تمہیں میرے لیے بہت ساری آسانیوں کے ساتھ ہماری زندگی میں کسی فرشتے کی صورت بھیجا تھا۔ تم نے اس گھر کے لیے، اس گھر کے ایک ایک فرد کے لیے جتنا کچھ کیا ہے کوئی کسی کے لیے نہیں کرتا۔ وہ بہت کم اپنی فیلنگز کا یوں کھل کر اظہار کیا کرتی تھی۔ مزاج میں سخت گیری کا عنصر نمایاں تھا، اور کچھ شوہر کی جلد وفات نے انہیں مزید سنجیدہ مزاج بنا دیا تھا۔ اولاد کی بہتری کے لیے انہیں کہیں معاملات میں زیادہ سختی سے پیش آنا پڑتا تھا، اور رفتہ رفتہ یہ عادت پختگی اختیار کرتے ان کی فطرت کا حصہ بن گئی تھی۔ ایسے مت کہیں امی، آپ نے جو میرے لیے کیا ہے اس کے مقابلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھ جیسی کم ذات کچے کے علاقے میں ایک بوسیدہ سی جھگی میں پیدا ہونے والی کو
آپ نے یہ معیاری اور پراسرار زندگی دی ہے۔ کتنے بچے ہوں گے جو اس ماحول میں پیدا ہو کر ایسی زندگی کا تصور بھی کرنے کی حیثیت رکھتے ہوں گے۔ لوگ تو ہم جیسوں کو اپنا جھوٹا بھی 100 باتیں کر کے احسان جتا کر دیتے ہیں۔ آپ نے تو مجھے اپنی بیٹی بنا کر اپنا پورا گھر میرے حوالے کر دیا۔ یہ میری ریاست تھی جہاں میں نے راج کیا، بہت حق دعوے سے اپنی مرضی چلائی۔ براق، عمل، برہان کو ڈانٹا ہے، غلطی کرنے پر بچپن میں انہیں سزائیں دی ہیں، کئی معاملوں میں ان کی رائے کو رد کر کے ان پر اپنی مرضی تھوپی ہے۔ آپ سے لاڈ اٹھوائے ہیں، اتنی محبت، اتنا اپناپن وصولا ہے کہ خود کو آپ سب کا ہی حصہ سمجھنے لگی ہوں۔ وہ ماضی کے جھرونکوں میں جھانکتے روتے ہوئے ہنس لی تھی۔ ندرت نے اسے پرشفقت نظروں سے دیکھا، ان کے ہونٹوں پر بھی مسکان آ گئی۔ تم ہمارا ہی حصہ ہو، اب جلدی سے اٹھو، باہر وہ دونوں منہ لٹکائے بیٹھے ہیں، منہ ہاتھ دھو کر جلدی آؤ تاکہ کھانا شروع کریں، اور اب میں تمہیں یوں اداس نہ دیکھوں، یوں سمجھو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، براق سے میں خود ڈیل کر لوں گی۔ اس کا گال تھپتھپا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، مسکرا کر سر اس بات میں ہلاتے اس کے دل پر پڑا کوئی بھاری پتھر جیسے سرک گیا تھا۔ اپنا وجود ایک دم سے ہلکا پھلکا محسوس کرتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ براق کی بات پر شوق اور صدمہ اپنی جگہ، اسے غصہ بھی بہت آیا تھا، مگر اس کی اصل پریشانی کی وجہ ندرت کا اس کے بارے میں موقف تھا۔ وہ اس سب میں اسے قصوروار نہ سمجھ بیٹھے، اس سے خفا نہ ہو جائیں، اس کے کردار پر کوئی انگلی نہ اٹھے۔ اس سے تو بس یہی سوچ صبح سے کھائے جا رہی تھی، مگر اب وہ اس تکلیف سے آزاد ہو چکی تھی۔ براق کی اس بچگانی حرکت سے ندرت خود نمٹ لیں گی، وہ جانتی تھی۔ اگلے 2-3 دن میں ندرت نے انمول کے رشتے کے لیے حامی بھر دی تھی۔ براق سے ان کا بائیکاٹ چل رہا تھا، انہوں نے اس صبح کی بحث کے بعد اسے مخاطب نہیں کیا تھا، اور ان کا خیال تھا یہ خاموشی بھری ناراضگی اسے راہ راست پر لانے میں کارآمد ثابت ہوگی، جبکہ دوسری طرف وہ تھا جو خود اپنے تئیں ان سے خفگی کا اظہار خاموشی اختیار کر کے کر رہا تھا۔ ان کی ناراضگی دور کرنے کی اس نے ایک بار بھی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اگر اس سے مخاطب نہیں ہو رہی تھیں تو براق نے بھی مزید کوئی بات کرنے کی ان سے کوشش نہیں کی تھی۔ وہ بس ان کے ٹھنڈے ہونے کا انتظار کر رہا تھا، کچھ دن گزرنے کا منتظر، تاکہ وہ انہیں آرام سے قائل کر سکے۔ رہی انمول، تو وہ تو ہر اس جگہ سے غائب ہو جاتی تھی جہاں اس کی موجودگی کا ذرا برابر بھی امکان ہوتا۔ براق کے وہ تمام کام جو وہ کیا کرتی تھی آج کل عمل سر انجام دے رہی تھی۔ صبح اسے جگانے کے لیے کمرے کا دروازہ بجانا عمل کے سر تھا، اس سے ناشتے سے لے کر رات کا کھانا اور دودھ کا گلاس تک عمل دیا کرتی تھی۔ وہ ندرت اور انمول کی یہ ناراضگی اور غصہ وقتی سمجھ کر صبر و تحمل سے کام لے رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں اس رد عمل کا اسے اندازہ تھا، اس لیے یہ اتنا غیر متوقع بھی نہیں تھا۔ اس وقت ضروری تھا وہ کچھ دیر کے لیے حالات کی سنگینی کے پیش نظر خاموشی اختیار کر لیتا، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا، مگر یہ ترکیب زیادہ کارآمد ثابت نہیں ہوئی تھی۔ اس شام وہ ہاسپٹل سے لوٹا تو پانی پینے کے لیے فریج کھولتے نظر مٹھائی کے ڈبے پر پڑی۔ عمل اس کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ یہ مٹھائی کس خوشی میں آئی ہے؟ ہاتھ بڑھا کر وہ گلاب جامن اٹھاتے اس سے پوچھ رہا تھا۔ عمل نظریں چراتی اس کی طرف پشت کرتے چائے کھولتے چائے کے پانی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مما نے آپ ہی کے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے، وہی لوگ آج مٹھائی لے کر آئے تھے۔ اور گلاب جامن کا ٹکڑا براق کے گلے میں کہیں پھنس کر رہ گیا۔ کھانسی کا شدید دورہ تھا جو اسے پڑا تھا، یہاں تک کہ عمل بھی بوکھلا گئی۔ پانی گلاس میں انڈیلتے وہ اسے پانی دے رہی تھی، مگر وہ قدرے جھکا کھانسنے کے باوجود گلاس لینے کا روادار نہیں تھا۔ آنکھوں میں کھانسنے سے پانی آ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد خود ہی کھانسی کی شدت کم ہوئی تو وہ عمل کو وہیں چھوڑ خود باہر نکل گیا۔ عمل اس کے پیچھے کچن کی دہلیز تک آئی تھی، اس کا رخ مما کے کمرے کی طرف دیکھ کر متوقع گھمسان کے کارن کا سوچ کر ہی اس کی جان آدھی ہونے لگی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ کمرے میں داخل ہوتے چھوٹتے ہی وہ خفا سا بولا تو جائے نماز طے کرتی ندرت نے چونک کر اسے دیکھا۔ 3 دن بعد وہ ان کے سامنے آیا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر ویسی ہی سرخی اور باغی پن تھا جیسا 3 دن پہلے اس صبح کو تھا۔ مجھے جو ٹھیک لگا میں نے وہی کیا، تمہیں جواب دہ نہیں ہوں میں۔ آواز کو بے تاثر رکھتے وہ اسے دیکھنے کی بجائے جائے نماز شیلف میں رکھ دی، کرسی پر بیٹھ تسبیح کے دانے پر رونے لگی۔ بالکل غلط کر رہی ہیں آپ، زیادتی کر رہی ہیں میرے ساتھ، بلکہ انمول کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ یہ جو رشتہ آپ نے اس کے لیے منتخب کیا ہے اس کے ہر لحاظ سے 100 نہیں 1000 گنا بہتر میرا پروپوزل تھا، مگر آپ اپنی بیجا ضد میں یہ نظر انداز کر رہی ہیں۔ ابھی نماز پڑھی ہے نا آپ نے، اپنے دل سے پوچھ کر بتائیں، کیا میرا انمول کے لیے ایسا سوچنا کوئی گناہ ہے؟ کیا اللہ نے کوئی حد نافذ کی ہوئی ہے اس پر؟ آپ کے یا اس کے ہمیں بہن بھائی کہنے سے ہم بہن بھائی نہیں بن جاتے مما۔ مجھے شریعت اجازت دیتی ہے اس کے ساتھ یہ رشتہ جوڑنے کی، یہ گناہ نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں اسے گناہ بنا رہی ہیں؟ آپ بتائیں، کیا انمول کی بجائے میں کسی اور لڑکی سے شادی کا خواہش مند ہوتا تو ابھی آپ یوں ہی 1 منٹ بھی سوچنے، میری بات سمجھنے کے لیے وقف کرنے سے پہلے انکار میرے منہ پر مار دیتی؟
وہ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ آواز دھیمی تھی مگر مضبوط تھی، انداز بے باک تھا مگر تمیز کا دامن اس نے تھام رکھا تھا۔ لہجے میں کسی قسم کا کوئی جھول نہیں تھا جو اس کے ارادوں کی پختگی کا گواہ تھا۔ ندرت نے بھی غصے کی بجائے تحمل مزاجی سے کام لینے کی ٹھانی۔ فرد کرتے ہونٹوں اور تسبیح کے دانے گراتے ہاتھوں کی جنبش رکی۔ گہری نظر اس کے ضبط کے باعث متغیر چہرے پر ڈال کر وہ بولی تو آواز میں بھی سکوت تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری دشمن ہوں یا انمول کی دشمن ہوں؟ اس وقت تم جذباتی ہو کر ایک غلط چیز کی ضد لگائے بیٹھے ہو، تو کیا میں جان بوجھ کر تمہیں کھائی میں گرنے دوں؟ تم نے جب نیا نیا چلنا شروع کیا تھا تو تم صوفے پر چڑھ کر چھلانگ لگانے کو مچلتے تھے اور میں ہر بار تمہیں پکڑ کر روک لیا کرتی تھی۔ اس پر تم بہت روتے تھے، چیختے تھے، مجھ سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرتے تھے۔ تب بھی تمہیں میں اپنی دشمن ہی لگتی ہوں گی، مگر میں ایسا صرف تمہیں نقصان سے بچانے کو کرتی تھی۔ اب بھی یہی کر رہی ہوں۔ اب بھی تمہیں لگ رہا ہے میں تمہیں روک کر کوئی ظلم کر رہی ہوں، مگر در حقیقت یہ تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ اور یہاں بات صرف تمہاری نہیں ہے براق، یہاں انمول بھی جڑی ہوئی ہے۔ اسے جانتے بوجھتے صرف تمہاری چند دنوں کی وقتی خوشی کے لیے آگ میں جھونک دوں؟ تم بچوں کو پتہ نہیں کیوں لگتا ہے ماں باپ تم لوگوں کے دشمن ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہو کہ جتنی تم لوگوں کی عمر ہوتی ہے اس سے 2 گنا زیادہ ہمارا تجربہ ہوتا ہے، اور ہر ماں یہ چاہتی ہے اس کی اولاد خود کو تجربے کی بھٹی میں پکا کر جل کر سیکھنے کی بجائے اس کے تجربے سے سیکھ جائے۔ تو کیا وہ غلط ہوتی ہے؟ میں تمہاری ماں ہوں بیٹا، میں جانتی ہوں تمہیں۔ تمہارے اور انمول کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور صرف مزاج میں نہیں، تم دونوں ہر لحاظ سے ایک دوسرے کا الٹ ہو۔ ابھی تم ان باتوں کو نہیں سوچ رہے ہو جو میں دیکھ رہی ہوں، مگر کچھ عرصے بعد تم جب اپنے فیصلے پر پچھتاؤ گے تو واپسی کا سفر بہت تکلیف دہ ہوگا، تمہارے لیے بھی، انمول کے لیے بھی، اور اس گھر کے ہر ایک فرد کے لیے۔ لہٰذا اس بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے بہتر ہے تم ایک چھوٹی کسک اٹھا لو۔ ہر ممکن حد تک اپنے لب و لہجے کو دھیما رکھے وہ متان سے اسے سمجھا رہی تھی، جس کا چہرہ ان کی بات سنتے ہر گزرتے لمحے رنگ تبدیل کر رہا تھا۔ آپ کو کیوں لگتا ہے میں اپنے اس فیصلے پر پچھتاؤں گا ماما، یا میں انمول کو خوش نہیں رکھ سکوں گا؟ میری فیلنگز آپ کو وقتی کیوں لگ رہی ہیں؟ وہ انہیں شکایتی نظروں سے دیکھتا سراپا سوال بنا کھڑا تھا۔ ندرت نے بیٹے کو دیکھتے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ وہ کہنا نہیں چاہتی تھی، مگر اس کے سوا اب چارہ نہیں تھا۔ کیونکہ میں تمہیں جانتی ہوں۔ میں کہنا نہیں چاہتی تھی براق، مگر اب تم مجھے مجبور کر رہے ہو۔ لڑکپن کی حدود میں داخل ہونے سے لے کر آج تک یہ تم ہی ہو جو اسے اٹھتے بیٹھتے اس کے کم شکل ہونے کے تانے دیتے رہے ہو۔ بھلے مذاق ہی کرتے ہو، مگر تم بھی جانتے ہو وہ تمہارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تم کتنے خود پسند ہو، اپنے خوبصورت ہونے کا کتنا تمہیں زوم ہے، یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ بے شک شکل اللہ بناتا ہے اور اس کی تخلیق بے عیب ہے، مگر ہم انسان ہیں، ہمارے اپنے پیمانے ہیں حسن ماپنے کے۔ بے جوڑ رشتے بنانا آسان ہوتا ہے، نبھانا جان جوکھوں کا کام ہے۔ بچپن سے عادت ہے، تمہاری بازار جاتے ہو جو پہلی نظر میں بھا جائے وہ اٹھا لاتے ہو، مگر پھر کیا ہوتا ہے؟ کتنے کپڑے ہیں تمہارے جو تم نے بڑی خوشی خوشی خریدے، مگر پھر ایک بار پہن کر دوبارہ انہیں ہاتھ نہیں لگایا، مڑ کر ان کی طرف دیکھا بھی نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ تمہیں لگا وہ تم پر سوٹ نہیں کیے۔ میں نہیں چاہتی انمول کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہو۔ تم اس سے شادی کر لو، کچھ ماہ بعد یا سالوں بعد تمہیں لگنے لگے وہ تمہارے ساتھ سوٹ نہیں کرتی، تم دونوں مس میچ ہو، تو پھر کیا کرو گے؟ اسے بھی ایک کونے میں ڈال دو گے یا چھوڑ دو گے، یا پھر کسی بوجھ کی طرح یہ رشتہ تمام عمر نبھاتے رہو گے اور نہ خود خوش رہو گے نہ اسے خوش رکھ سکو گے؟ اس لیے میں تمہاری طرح جذباتی پن کا مظاہرہ نہیں کر سکتی، مجھے بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے، دیکھنا بھالنا پڑتا ہے۔ آخر سوال میرے بچوں کی عمر بھر کا ہے۔ انمول کے لیے جو رشتہ میں نے منتخب کیا ہے وہ بالکل مناسب ہے، لڑکا شکل و صورت، جاب، حیثیت سب میں متناسب ہے۔ میں نے انمول کے بارے میں بھی ان سے اسی لیے کچھ نہیں چھپایا کہ بعد میں یہ کوئی مسئلہ نہ بنے۔ میرے خیال میں رشتہ جوڑ کا ہو تو نبھانا سہل ہو جاتا ہے۔ تمہارے لیے لائبہ کا انتخاب بھی اسی سوچ کے تحت کیا ہے میں نے۔ وہ خوبصورت ہے، ماشاءاللہ، تمہارے ساتھ چلے گی تو ہر اٹھنے والے نکاح میں ستائش ہوگی، کبھی تمہیں اس کی کم مائگی کا احساس نہیں ہوگا۔ وہ بول رہی تھی اور براق انہیں بت بنا کھڑا دیکھ رہا تھا۔ یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اپنے مذاق میں کہے جملے کہ اس کے گلے کا توق بن جائیں گے۔ انمول سے کی جانے والی چھیڑ چھاڑ اس کی طرف جاتے راستے کا پتھر بن کر اس کے قدم جمائے اسے روک دے گی۔ ماما، وہ تو میں بس ویسے ہی بول دیا کرتا ہوں، خدا میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ اسے جواز بنا کر کیوں فیصلہ مت کریں پلیز۔ ان کے سامنے آ کر وہ 2 زانوں بیٹھتا، ایک ہاتھ کرسی کی ہتھیلی پر جمائے التجائیہ لہجے میں گویا ہوا۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں براق، بہتر ہوگا تم جلد از جلد اس کو قبول کر لو اور میری اس بات کو تم حکم سمجھو یا درخواست، مگر اب انمول سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا۔ پہلے ہی تم نے بہت شرمسار کیا ہے مجھے اس کی نظروں میں، وہ اس رشتے کے لیے حامی بھر چکی ہے۔ وہ لوگ جلدی شادی پر اصرار کر رہے ہیں اور میرے خیال سے بھی یہی بہتر ہوگا سب کے حق میں۔
उन्होंने हतमी अंदाज में कहते सारी बहस समेट दी थी। बुराक मायूस होता एक झटके से उठ खड़ा हुआ, चेहरे पर लाचारगी के साथ अब इश्तियाल से उमड़ने लगा। ये जितनी भी बातें अभी कही है ना मम्मा, आपने सब झूठ है, दिखावा था, मुझे बहलाने की कोशिश, वरना सच तो ये है कि आप खुद नहीं चाहती अनमोल इस घर की आपकी बहू बने। कमजात है ना, अब तक तो लोग आपकी वाह करते थे, कितनी अच्छी हैं आप, नौकरानी को बेटी बनाकर रखा है, मगर अब जब बहू बनाने की बारी आई तो आप 100 हीले बहाने बना रही हैं। बहू आपको भी ऊंचे हसब नसब की चाहिए, अपने हम पल्ला, और अब क्योंकि आपको उसकी जरूरत नहीं रही तो उसे किसी बोझ की तरह सर से उतार फेंकना चाहती हैं आप, इसीलिए इस रिश्ते को इतना प्रेफर कर रही हैं कि इस तरह से वो आपके सर से उतर भी जाएगी और सारी उम्र आपकी एहसानमंद भी रहेगी कि आपने उसके लिए हमेशा किस कदर अच्छा सोचा। अपने गमो गुस्से में वो जो मुंह में आया बोलता चला गया। नुदरत ने उसे तासुब भरी नजरों से देखा। वो कैसे लम्हों में उनके तमाम उम्र के खलूस को भुला बैठा था। उनके चेहरे पर तकलीफ के आसार नमूदार हुए थे, जिन्हें वो कमाल महारत से सख्त खतरे से तासुर तले छुपा गई। तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी नीयत से मेरा रब वाकिफ है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तुम्हें कोई सफाई देना मैं अपने जज्बों की तौहीन समझती हूँ। कड़कती से कहते वो कुर्सी से उठ खड़ी होती, उसे वहीं खड़ा छोड़ खुद बाहर निकल गई थी। पीछे खड़े बुराक को लगा जैसे सब कुछ उसके हाथ से रेत की मानिंद फिसल गया हो और वो तही दामान खड़ा था। ओके, ये मज़े का जा रहा है। अच्छा, इसकी आई थिंक 2 एपिसोड्स ही और होंगी, इतना लंबा नहीं है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो स्टार्ट में लड़की थी ना, ये अनमोल ही थी। शायद इसका हस्बैंड ठीक ना निकले या शायद इनकी शादी हो जाए। अब आई डोंट नो क्या होता है आगे, देखते हैं क्या होता है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप लोग अपने रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड ड्रॉप अ क्यूट कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। रब राखा।